ہر پولیٹیشین کو برا کہتے ہیں, مرتے ہیں اس کے ڈنر میں جانے کے لیے, تصویریں کھنچوانے کے لیے. مطلب سوشل بائک آؤٹ کرو. اگر میں آپ کو پسند نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے, مطلب شکل کی وجہ سے نہیں, لیکن آپ کے آئیڈیاز کی وجہ سے, آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے, تو پھر مجھے آپ کے انوائٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے. مجھے ایک بات بتائیے, تم رشوت میں 1 کروڑ روپے روز کما رہے ہو, تمہارا دماغ خراب ہے, پروڈکٹیو ہو گئے. آج تک کسی نے ٹریل دی ہے اپنی انکم کی اس ملک میں؟ آپ نے جیل بھیج دیا, نااہل کر دیا, فلانا کر دیا, ٹریل نہیں ملی, الٹے لٹک جائیں. کیوں؟ کیونکہ ٹریل ایک کی نکل آئی, سب کو دینی پڑے گی. عمران خان نہیں, وہ بھی نہیں دے گا, کیونکہ اس کے ساتھ سارے یہی تھے ATM. ہمارے گورنمنٹ کے جو بزنس رولز ہیں نا, اگر آپ پڑھیں, جو منسٹر اوتھ لینے کے بعد جو کوئی نہیں پڑھتا 30 صفحے کے, وہ اتنے اچھے ہیں کہ سیمنز کے بھی نہیں. 2008 میں سیمنز نے, آپ کا فارمر امپلائر نے $1.4 بلین کا سیٹلمنٹ کیا تھا کرپشن میں ان ارجنٹینا. US کو دیا تھا اور جرمنی کو دیا تھا, کیونکہ سیمنز کے ایگزیکٹوز ور انوالوڈ ان دیٹ لیول آف کرپشن. گاڈ کا فیئر کیا ہے؟ لا کا ہے نا, چاہے بھگوان کا ہو, چاہے جیزس کرائسٹ کا ہو, چاہے موزس کا ہو, ہے تو فیئر آف گاڈ ہی نا. تو اس کا مطلب دین ٹیکنیکلی ایک طرح سے سیکنڈ اسٹیپ شوڈ بی رول آف لا. ایک ملٹی نیشنل کے CEO, ایک نیشنل کمپنی کے چیئرمین اور ایک فارمر فیڈرل منسٹر, ایک ہی شخص آج اس ایپیسوڈ ڈیجیٹیلز کے سہیل وجاہت صاحب بہت ساری ہمیں انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے, نیشن کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے, اور آپ کی کریئر کو بہتر کرنے کے حوالے سے. چیک آؤٹ دس ایپیسوڈ آف ڈیجیٹیلز. سہیل وجاہت صاحب, کیسے ہیں آپ آج؟ اللہ کا شکر. تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم. آپ کا بہت ٹو انوائٹ می. نہیں, آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیئر اباؤٹ یور ایکسپیرینس. آپ کا اتنا طویل ایکسپیرینس ہے, آپ نے ملٹی نیشنل کارپوریٹ ورلڈ کو 30 سال سے زیادہ دیے. آپ نے پھر نیشنل لیول لارج اسکیل انٹرپرائز پہ آپ نے بورڈ لیول پہ سرو کیا, پھر آپ نے اس ملک کو سرو کیا ایز اے منسٹر. تینوں ایریاز بہت مختلف ہیں اور بہت ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہیں, اور آج کل اپنا بزنس ہے, اور آج کل آپ کا اپنا بزنس ہے, آپ انٹرپرنور بن گئے ہیں. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وچ ون آف دیز 3 واز یور فیوریٹ ٹائم پیریڈ؟ میری زندگی کی 3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میرٹ ہونی چاہیے, جس جگہ پہ میرٹ ہونا وہاں بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے میں. تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں مزہ آتا ہوں میں, آہستہ آہستہ سب چیزوں پہ آتا ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی منافقت نہیں ہونی چاہیے. مطلب میں کہوں یہ, اب جیسے ہم لوگ ہر پولیٹیشین کو برا کہتے ہیں, لیکن اس کے مرتے ہیں اس کے ڈنر میں جانے کے لیے, تصویریں کھنچوانے کے لیے. مطلب سوشل بائک آؤٹ کرو. اگر میں آپ کو پسند نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے, مطلب شکل کی وجہ سے نہیں, لیکن آپ کے آئیڈیاز کی وجہ سے, آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے, تو پھر مجھے آپ کے انوائٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے. تاکہ اسے کم از کم احساس تو ہو کہ میں نے 50 بلایا 10 آئیں, تو سوچے بھائی 40 کیوں نہیں آتے میرے پاس. لیکن ایسا ہم نہیں کرتے. ہم پیچھے گالیاں دے رہے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھے, اگلے دن جا کے سب سیلفی بنوا رہے ہیں اس کے ساتھ. تیسری بات جو مجھے سب سے بری لگتی ہے وہ کرپشن ہے. کمپلائنس ہے ہی نہیں. ہمارے گورنمنٹ کے جو بزنس رولز ہیں نا, اگر آپ پڑھیں, جو منسٹر اوتھ لینے کے بعد جو کوئی نہیں پڑھتا 30 صفحے کے, وہ اتنے اچھے ہیں کہ سیمنز کے بھی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے کرپشن کی بات کی, میں تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہوں. 2008 میں سیمنز نے, آپ کا فارمر امپلائر نے $1.4 بلین کا سیٹلمنٹ کیا تھا کرپشن میں ان ارجنٹینا. US کو دیا تھا اور جرمنی کو دیا تھا, کیونکہ سیمنز کے ایگزیکٹوز ور انوالوڈ ان دیٹ لیول آف کرپشن. میں آپ کو بتا, اس کا پھر آپ نے دیکھا کہ میرٹ کے اوپر کیا ہوا. سیمنز از نو مور دا سیمنز اٹ واز. کلین اپ ہوا تھا, جاب ہوگا اوور. بٹ دیکھیں کارپوریٹ لیول پہ بھی جو لوگ اچھے تھے وہ اوپر چلے گئے, ہمارے جیسے جو لوگ گڑبڑ کر رہے تھے سفاری ہو گئے, جیل گئے. آپ کو پتہ ہے جیل گئے ہیں, میں نے دیکھا تھا, سینٹرل بورڈ والے جیل گئے ہیں, سالوں سال عمر قید گئے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں کرپشن انسان ہے, ہر جگہ ہوگا. ارجنٹینا ہے, سارا گندا ہے, تو وہاں کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. اگر پریزیڈنٹ مارے گا, یہ کرے, اور وہاں کا بندہ تھا, اس کو سمجھ آئے گی اس طرح بزنس کروں, کیا کروں, باقی لوگ یہی کریں. اچھا, اس میں صرف سیمنز نہیں تھی, اس میں ڈفرینٹ کمپنیز بھی شامل, ساری کمپنیاں تھیں, لیکن وہ کیونکہ امریکن بیک اپ پہ تھیں اور یہ جرمن پہ تھے, انہوں نے اس کا باجا بجا دو. باقی حالانکہ سب وہی کر رہی تھی کمپٹیشن. لیکن پوائنٹ یہی ہے نا کہ کرپشن تو پھر ہر جگہ ہے. کرپشن ہر جگہ, لیکن کرپشن کو زندگی کا نارم باندھنا غلط ہے. کرپشن تو دیکھیے آج سے نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی, فرعون کے زمانے سے تھی, حضرت ابراہیم کے, جب سے زندگی بنی ہے کرپشن ہے. حابیل قابل سے کرپشن ہے, مار دیا بچے کو, یہ بھی تو کرپشن ہی ہے نا, مورل کرپشن. انسان جب کمیونٹیز میں رہنا شروع ہوا بس کرپشن ہوتا, تو کرپشن شروع ہوئی. تو کرپشن از ناٹ اے پرابلم. پرابلم ہے کہ کرپشن کو آپ اپنی زندگی کا سسٹم بنا لیں کہ یہ تو دینا ہی ہے پیسے مجھے یار.
اب آپ اس وقت پاکستان میں جائیں، سندھ گورنمنٹ، کسی بھی گورنمنٹ میں، یار یہ تو پیسہ دینا ہے، پیسے کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. تو دین ایک طرح سے کرپشن تو نہیں ہوا نا، اٹس دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو انلیگل منی جنریٹ ہو رہی ہے، جو بلیک اکانومی جنریٹ ہو رہی ہے، جو لوگوں کو کام نہیں مل رہا، یا ایک چیز جو 10 روپے کی بننی ہے اس میں سے 5 روپے آپ نے دے دیے، 5 روپے میں یہ میز نہیں بن سکتی نا اس طرح کی. تو وہ یا تو آپ یہ کریں گے 100 روپے کی چیز ہے 100 میں ہی دیں، 10 روپے آپ نے کرپشن کرنا ہے اس کے اوپر لگا لیں، جیسے ملیشیا میں یا UAE میں کام پورا کریں گے. ہمارے یہاں کام میں سے پیسے لیتے ہیں کہ لوویسٹ ہو اور اس کے بعد پھر 40% دے دو. اب آپ لوویسٹ ہو کے 40%، تم بھی بزنس مین ہو، میں بھی بزنس مین، از اٹ پاسبل کہ آپ پورا کام کریں؟ مطلب اٹس بیونڈ مائی امیجنیشن کہ یہ ہو سکتا ہے. تو دیٹ مینس کہ بیسڈ آن دس کہ آپ کا جو وقت تھا اسٹیٹ کو سرو کرنے میں واز پروبیبلی یور اب میں نے وہاں سے 38 سال میں نے یہ سیکھا اور میرٹ پہ اوپر گیا. میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا جرمنی میں، نہ جرمن میرا باپ. اور آپ فرسٹ 20 میں تھے، یعنی میں فرسٹ پاکستانی تھا MD، فرسٹ پاکستانی MD بنا. پھر اس کے بعد گلوبلی اس وقت نان جرمن ہوتا ہی نہیں تھا. امریکہ میں بھی پاکستان وہ تھا جرمن MD. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ نام کی چیز باہر، انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا کہ کم از کم میں جرمن سے 5-6 گنا اچھا ہوں گا تو انہوں نے مجھے بنایا نا، ورنہ برابر بھی ہوتا تو نہیں بناتے وہ. ہاں لیکن پھر ان کا ڈائیورسٹی کوٹا بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اس وقت تو ڈائیورسٹی کا نام ہی نہیں تھا سر جب میں بنا تھا. اچھا کوٹا نہیں ہوتا تھا کچھ. یہ تو ساری کہانی آئی ہے 99-2000. جی بالکل. یہ تو 99-2000 میں باتیں آئیں. اس سے پہلے تو یہ تو امریکنس نے اسٹارٹ کیا نا کہ ڈائیورسٹی فلانا، کیونکہ وہ امیگرینٹ سوسائٹی تھی. جرمن واز نیور این امیگرینٹ. آج بھی وہاں کریڈٹ کارڈ سب سے کم استعمال ہوتا ہے کیش کے اکانومی. جرمن از ویری کنزرویٹو، ویری 25 سال تو ان کو فرسٹ نیم پہ آنے میں لگتا ہے. محترم جناب ہائرن صدیقی ڈائریکٹر فلانا، پورا ڈیزگنیشن کے بعد آپ کا نام آتا ہے، وہ بھی فیملی نیم. فرسٹ نیم تو میں کرا رہا تھا ایکوزیشن اس کی، یہ جو ہے آپ کی ویسٹنگ ہاؤس کی. تو امریکن میں اس کا ٹیم لیڈر تھا جرمنی کا. تو وہاں گیا تو ہمارا پہلے دن ہمارا چیف ایگزیکٹو گیا، وہ ناراض ہو کے واپس آ گیا، میں نہیں لیتا یہ. میں کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو ڈائریکٹ مجھے کہتا پیٹر ہاؤ آر یو، ہاؤ از ویری امیریکن، واٹ از دس نام؟ سے میں تو فون پیٹر فلانا ان گیور فلانا ڈھمکانا اس ٹائٹل کا. تو پھر میں نے امریکن کو بھی سمجھایا یار تھوڑا صبر کرو، پہلا نام لو، کام میں کرا لوں گا، میں بیچ میں. تو خیر وہ سب سے اچھا یعنی دنیا کا اس وقت پڑھایا جاتا ہے سب سے اچھا ایکوزیشن ہے، بلکہ ہم انڈیا میں بھی میرا نام سے پڑھایا. تو یہ جو فارمل انوائرمنٹ، میرٹ ڈریون انوائرمنٹ، جب آپ کو اس کی عادت پڑ گئی تھی تو جب آپ نے گولڈن ہینڈ شیک لیا اور سیمنس چھوڑا ایٹ دی ایج آف 53، اب میں نے کہا یہ چیز میں یہاں امپلیمنٹ کروں. مشرف کے زمانے میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے. مشرف اچھا تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ 99 سے لے کے 2007 تک مشرف صاحب کے ساتھ رہا ہوں. انآفیشیل ایڈوائزر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن نہ مرات میں سارے کام کرتا تھا. تو آپ کو ایک انر ورکنگ نظر آ گئی تھی گورنمنٹ کی؟ گورنمنٹ تو بڑی کام کی چیز ہے یار، یہ سب کام شرافت سے کرتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہاں سارے نالائق ہیں. بے ایمان ہونے کے لیے سب سے پہلے لائق ہونا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نا. تو وہ بڑے لائق لوگ ہیں. میں نے کہا ان کے ساتھ اگر ان کو ڈائریکشن مل جائے تو اسے سارا صحیح کام کریں گے. تو آپ نے وہ ڈائریکشن دینے کی کوشش کی؟ اب دماغ خراب تھا یا آپ سمجھ لیں کہ زیادہ وہ ہو گیا تھا، میں اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ چھوڑ کے ہم اپنے ملک کا کام کرتے ہیں. تو آپ نے PSO کی چیئرمینشپ لی؟ تو میں نے PSO کی چیئرمینشپ لی. مجھے کہا گیا کہ آپ PSO کی چیئرمین. کس نے کہا تھا یہ؟ اس زمانے میں کون تھا یار؟ میرا خیال نواز شریف تھا یا زرداری صاحب کی. زرداری صاحب 8 to 12 13 2010 میں دی تھی مجھے چیئرمینشپ. 10 میں کون تھا؟ ڈاکٹر عاصم تھے. نہیں عاصم نہیں تھا اس زمانے میں، ڈاکٹر وہ تھے. ہاں عاصم تو تھا. عاصم تو میرا سیمنس کی طرف سے ہم نے سارا ضیاء الدین میں نے ہی لگایا نا. تو وہ جو یوسف رضا گیلانی تھے پرائم منسٹر. کسی نے مجھے گورنمنٹ سے آفر آئی، میں نے کہا اچھا. انہوں نے IB ISI فلانا سب سے کلیئرنس ہوگا بھائی آپ کو لگنا. تو PSO کے چیئرمین ہونے کے لیے ISI سے کلیئرنس کیا ضرورت ہے؟ یہی تو ہمارا کھیل ہے. پہلے کلیئرنس مطلب ملٹری کا اور ایک آئل کمپنی کا کیا تعلق؟ صاحب آپ اگر کسی بھی گورنمنٹ میں چیئرمین یا بورڈ آف ڈائریکٹر یا MD ہونے جائیں گے تو سب سے پہلے 3 ایجنسیز آپ کو پکڑیں گی، IB ISI MI، یہ 3 ہیں. تو آپ کو بیسیکلی ملٹری کلیئر کرے گی کہ آپ کی کمپٹنس یا ابیلٹی یا ایجنسی کرے گی. اب وہ ملٹری ایجنسی جو ہے وہ ملٹری نہیں ہوتی. اگر آپ ریئل ٹرمس میں بات کریں تو ایجنسیز آر سویلینس، دے آر نائدر ملٹری سوائے MI کے جو کہ جنرلس پہ نظر رکھتی ہے، اور ISI ٹوٹل سویلین ہے.
اور وہ سوٹ پہنتے نہیں, سوٹ پہنتے ہیں, وہ وردی پہن نہیں سکتا آئی والا. جب مومنٹ جنرل بیکمس آئی ہی بیکمس ان سوٹ. تو جو پبلک سیکٹر کمپنیز کو چلانے کے لیے یا تو اگر آپ سی او بنے یا بورڈ چیئرمین بنے, ہمارے اندر ایک وہ ہے کیا کہنا چاہیے کیڑا دماغ میں, ایک دماغی کیڑا ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ سب بے ایمان سوائے 2-4 کے, یا اس انسٹیٹیوشن کے, یا اس ہر چیز کے. مطلب آپ ہیں, آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو میں کہوں گا یار یہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے. پروفٹ کمانا جو ہے اس ملک میں ایسا ہے کہ اس کو ذلیل کر دو. تو یہ جو کلیئرنسز ہیں اس کیا کلیئر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کو پی ایس او کی اسپیلنگ نہیں آتی, جو آپ سے پوچھنے آتا ہے, اور میرے خانسامہ سے پوچھ کے چلا جاتا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے, گھر کس کا, یہ مطلب لیول آف انویسٹیگیشن. تو آپ دیکھیں نا, یا تو آپ مجھے بلائیں بٹھائیں, دیکھیں کہ بھائی انٹلیکٹ ٹیکنیکل کلیئرنس ہو یا ایجوکیشن کیا ہے, یہ کوئی پوچھتا نہیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. آپ بالکل ذلیل و خوار ہوں, آپ ڈاکو ہوں, چور ہوں, کلیئرنس ہو جائے گی اگر وہ چاہیں گے. نہیں چاہیں گے, دیکھیں نا جتنے کلیئر ہوتے ہیں وہی تو پکڑے جاتے ہیں. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی, ہر آدمی کلیئر ہو کے پکڑا جاتا ہے. تو پھر کلیئر چاہے پی ایس او کے سوائے میرے خیال ہے ایک آدھ چیئرمین کے علاوہ سارے چیئرمین جیل گئے. تو پی ایس او میں ایسی کیا خامی ہے یا کیا خوبی ہے؟ 64% آف یور اکانومی ہے. پی ایس او از 64% آف پاکستان اکانومی, ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی. یعنی کہ اگر ہمارے $300 بلین کی اکانومی ہے لیٹس سے بال پارک, تو یو آر ٹیلنگ می کہ پی ایس آپ آئل کے حساب لگا لیں نا, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے. گیس, آئل, یہ ساری چیزیں لگا لیں پی ایس او کے نیچے. اور ایکچولی پی ایس او از 50%, اینڈ جب انرجی میں آتے ہیں تو دیٹ بیکمس 64, مور دین 64 ان ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ. کول, یہ وہ سب انرجی ہے نا سر. تو سب کی نظر گورنمنٹ میں پی ایس او پہ ہوتی ہے؟ نہیں, یہ 26 کمپنیاں ہیں. ہر آدمی, یہ ان کا ATM ہے پولیٹیشینس کا الیکشن جیتے. پی ایس او, OGDSL, PPL 26 ہیں, گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ, اینڈ یہ منرلز, نیچرل ریسورسز, اینڈ 26 ہیں. اب تو گورنمنٹ پولیٹیشینز SSGC, SNGC, GPL اور ایسی طرح 26 کمپنیاں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیشینز یوز اٹ ایز دیئر اون پرسنل ATM, وہ یہی ہے. تو لوگوں کو لگوا کے پھر ان کو کہا, اب جب انہوں نے مجھ سے غلط کام کرائے شروع میں, تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہو جائے تاکہ ہمارا نام ہو کہ ہم نے اچھا بندہ لگایا میرٹ پہ. مجھے لگایا کیوں گیا تھا, آپ یہ سوال نہیں پوچھا آپ نے. جب آپ کی یہ ریپوٹیشن, نہیں, آئی ایم اسیومنگ کہ آپ کی اتنی ساری سالوں کی آپ کی یہ تھی, تو آپ کو لگایا کیوں انہوں نے, آپ کے تو ان کے کام پہ تھے ہی نہیں. تو وہ میں نے اس لیے لگایا گیا تھا کہ انہیں اپنی ریپوٹیشن تھوڑی بہتر کرنی تھی عوام کی. ان کا بھائی پی ایس او کا چیئرمین ہم نے میرٹ, سیمنس کا ایکس MD, مطلب مجھے انہوں نے برانڈ کیا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں بڑا آتا تھا. تو آپ کا بیسیکلی برانڈ آف میرٹ لے کے وجات آئی واز برانڈیڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے سیمنس کے ساتھ ساتھ اپنا برانڈ بھی بنا لیا تھا, پرسنل, یعنی پرسنالٹی کا. تو آپ وہی میرٹوکریسی پی ایس او میں لینا اب میں نے وہاں کر دی ساری میٹرو. جب ہو گئی تو اب مجھے فون آنے شروع ہوئے کہ صاحب اس فلاں, اب میں نام نہیں لوں گا, کچھ ان کا یہ کر دیں, اس کا وہ کر. میں نے کہا صاحب یہ نہیں ہو سکتا, پروسیس میں آ جائیں, بورڈ میں اپروو ہوگا, ہم کر دیں گے. ٹرانسپیرنسی, یہی آپ نے یہی تو کہا ہے میرٹ لانی. میں نے سب میرٹ لا دی, پروفٹ ہونا شروع ہو گیا, شیئرز بڑھنے شروع ہو گئے, ہمارا سرکولر وہ جو ہے ڈیٹ کم ہونا شروع ہو گیا, یعنی جو ہماری ریسیویبلس تھے, یہ سب چیزیں بہتر ہونی ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گئی, آڈٹ صحیح چل رہا ہے سب. تو ضروری ہے کہ میں نے پنگا لینا ہے اس میں. مطلب ایک آپ کو, میں فیضان کو میں نے سپورٹ کرنا ہے, تو میں نے باقی سارے فیضانوں کو ذلیل کر دینا. دس از ناٹ پاسبل, کیونکہ 3,800 پیٹرول پمپ ہیں پی ایس او کے. لیکن اس وقت کچھ ہیڈ لائنز بھی آئی تھیں جس میں لکھا گیا تھا کہ آپ ایک تھوڑے سے انٹرفیئرنگ چیئرمین تھے, اس لیے کہ میں کرپشن نہیں کرنے دیتا. اور وہ بہت ساری ہیڈ لائنز ہیں جس میں مجھے کرپٹ بھی بتایا گیا, سب کچھ بتایا گیا. پیپل ڈڈنٹ نو ان پی ایس او کہ لیڈر کون ہے, CEO لیڈر ہے یا بورڈ چیئرمین لیڈر ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, لوگ سمجھتے نہیں, ایک واحد کمپنی ہے جو کئی کمپنیوں کو مل کے بنی تھی پی ایس او. یہ تھی برما, یہ وہ تھی برٹش پیٹرولیم, یہ ساری کمپنیاں تھیں نا, کالٹیکس. اس کو مینجمنٹ, اس کا ایک بورڈ بنایا گیا تھا, مینجمنٹ بورڈ. باقی سب کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے, اور چیئرمین ڈائریکٹرس کا ہوتا ہے. یہ بورڈ آف مینجمنٹ کا چیئرمین, اس لیے یہ واحد کمپنی ہے جس کے چیئرمین کا آفس وہاں ہوتا ہے, اور اس کی ذمہ داری MD سے زیادہ ہے. سر ایک سیکنڈ میں سمجھنے کی کوشش کریے, اس میں ایک مینجمنٹ بائی آؤٹ کے تحت بنی تھی ساری کمپنیز, اسمبل ہوئی تھیں, تو جو بورڈ چیئرمین گورنمنٹ نے لے لیا تھا, پرائیویٹائز, وہ تو گورنمنٹ نے لے لیا تھا, لیکن اس میں انہوں نے سب کو شامل کیا تھا کیونکہ سب کے شیئر تھے نا.
ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ جو بورڈ چیئرمین ہے اٹ از این ایکٹیو مینیجیریل رول. مینیجریل کے ساتھ ساتھ اس کو سب کو انٹیگریٹ کر کے چلنا پڑتا ہے نا, کہ سب کا انٹرسٹ دیکھے. تو اٹ از ناٹ اے پیسو چیئرمین. نہ آپ کا آفس ہے, آپ کے سیکریٹری ہے, آپ کی پورا اسٹاف ہے. وہ تو اکثر بورڈ چیئرمین کے پاس نہیں, کسی بورڈ میں چیئرمین کا, آپ ملٹی نیشنل میں چلے جائیں, گورنمنٹ میں جائیں, چیئرمین کا آفس نہیں ہوتا. وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے نا, تو ہے ہی ہمارے ملک میں صرف ایک ہی بورڈ آف مینجمنٹ, یہ بی او ایم کہلاتا ہے, بی او ڈی نہیں ہے. اچھا, یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل چیزیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. تو جب میں بنا تو میں نے اپنی پڑھا, میرا طریقہ ہے کہ پہلے 2-3 دن میں اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہوں اور اتھارٹی سمجھتا ہوں, اور کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا, کتنا ہل سکتا ہوں کتنا نہیں ہل سکتا. تو میں نے جب وہ ساری چیزیں دیکھی تو میں کہا یہ تو مجھے ایکٹیو رول نہیں لوں گا تو میں اندر ہو جاؤں گا. تو اب اس پہ میں ایک سوال کرتا ہوں, دیر آر اسپیسیفک رپورٹرز جو اخباروں کے اندر انرجی پہ لکھتے ہیں, پیسے دے. آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیوں نہیں کیا کہ یہ رسپانسبلٹی؟ کرتا تھا نا, میں کرتا تھا. پھر نیگیٹو رائٹ کیوں کرتے وہ تھے؟ نیگیٹو رائٹ ایک حصہ جو دوسرے نیچے والے جو کھا رہے تھے تو ان کا کھانا رک گیا نا. اب جیسے ندیم صاحب تھے, ایک نام تھا, تو وہ اس کا لوب آئل کے پیسے دبا کے کما رہے تھے. تو میں نے وہ ایز کنسائن ان کا, جی امریکہ جو چیز انڈونیشیا میں بن رہی ہے امریکہ سے امپورٹ ہو رہی ہے. کین یو امیجن؟ آئی کین امیجن. تو اور جب میں نے انڈونیشیا فون کیا تو اس نے کہا ڈائریکٹ کمپنی کو, بھائی آپ فون اٹھا کے کر سکتے ہیں نا کہ میں چیئرمین پی ایس او بول رہا ہوں. میں نے چیئرمین مان سے بات کی, جو بھی تھا انڈونیشیا. اس نے کہا کہ صاحب ہماری یہ ہم آپ کو 700 میں دے دیں گے. میں نے چیک کیا کہ ہم کتنے میں منگا رہے ہیں, تو ہم منگا رہے تھے $2,500 میں ڈالر. 700 اور 2.5 بگ ڈفرینس. اچھا, جیسے ہی میں نے یہ پکڑا وہ صاحب کینیڈا چلے گئے, ڈیول نیشنل تھے, آج بھی کینیڈا میں. تو ڈیول نیشنل ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں کام کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بناتا ہے. سارے کینیڈا میں آپ دیکھ لیں, جو پی ایس او سے نکلا ہے سب کینیڈا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یا ایسی جگہ پہ. دیکھیں یہ میں آپ میں نے صرف یہی سمجھانے کے لیے آپ کو یہ 3 چیزیں بولی تھی کہ کرپشن ایز اے نارم سب کر لے کے, اس ترقی کا یہی طریقہ اگر زندہ رہنا ہے. پھر اسی طرح ہم نے اپنا میرٹ کو بالکل ختم کر دیا. صحیح پہ میرٹ پہ لگاتے ہیں, اس کو ذلیل کر کے نکال دیتے. آپ نے کتنا ٹائم گزارا تھا پی ایس او میں؟ 10 سے 13. 3 سال گزارے, اور 3 سال میں بہترین کام کیا. کوئی اللہ کا شکر ہے. فرسٹریٹ نہیں ہوئے یہ نظام سے؟ میں لڑتا تھا نا. اب لڑ 3 سال کے بعد مجھے ہوا کہ یار دفعہ کرو. تو مجھے ظہیر الاسلام کو میں نے جا کے شکایت لگائی. میں کہا سر یہ عجیب محال ہے, آپ کے لوگ بھی آ کے مجھ سے سفارش کراتے ہیں, تو یہ کیا کریں. تو سفارشیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں, ہر جگہ سے. مطلب ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں نہیں, وہ جتنے یہ آئل والے مینگلز یہ وہ سب آپ کو پتہ ہے ٹینکر کس کے ہیں اور کیا ہے. تو میں ان کو پکڑتا تھا, میں ان کے انشورنس نہیں ہونے دیتا تھا. یہ آگ لگا دیتے, ٹینکر خالی کیا راستے میں, نہیں راستے میں ٹینکر خالی کیا بھائی. آپ کو یہ باتیں کوئی اندر کی بتا نہیں سکتا. ٹینکر خالی کیا اور اس کو آگ لگا دی, اور ٹینکر کی 70 لاکھ 80 لاکھ کا جو ٹینکر, اس کی انشورنس ود پیٹرول ود وہ کلیم. اور یہ کامن ہے, آج بھی ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. اس وقت جب تھا تو میں تو اپنے زمانے کی بات بول سکتا ہوں. تو وہ جو ہے نا, تو اس کو پکڑا, یہ کیا, اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا. میں FIA میں میری شکایت کرتی کہ یہ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے. یہ تو بڑا آسان ہے, میں تمہیں سے کہوں تو مجھ سے پیسے میں نے کہا کہ مانگ رہے ہیں تو پھر مجھے دکھا دو کہاں دیے تم نے. تو وہ کوئی چیز کلیئر ہوتے رہے. میں نے ہر چیز کلیئر کرتا گیا, آخر تک کلیئر کر. پھر آخر میں تو نیب نے مجھے اپنا مشیر رکھ لیا تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے. میں نے کہا میں کسی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, میں چغلی خور نہیں ہوں, منافق نہیں ہوں. جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. فائلوں پہ لکھا ہے, پڑھ لو جا کے. میں تو ابھی اس میں صرف یہ کنفیوزڈ ہوں کہ ایک طرف آپ اتنی کارپوریٹ میریٹوکریسی ڈریون اینٹی سے ابھی تو میں اتنا نیگیٹو ہو گیا ہوں. پھر پی ایس او میں آپ آ کے آپ نے اب تک مجھے جو بتایا ہے ملٹری انسٹیٹیوشن سے کلیئرنس کر کے رپورٹنگ بھی وہیں جا رہی ہے, اور کرپشن کے لیے ہر ادارہ ہر مجھے بتائیے کہ پیٹرول کیسے امپورٹ اسمگل ہو رہا ہے. ایران بارڈر کس کے نیچے ہوتا ہے؟ بارڈر کس کے نیچے ہوتا ہے آپ بتائیں. میں ایکچولی جا چکا ہوں بلوچستان. میں نے تربت سے 3 جگہ سے اسمگلنگ ہوتی ہے, ہوا, پانی اور زمین. ہوا, پانی, زمین, یہی ہے نا. اور تو چوتھی جگہ ہے کہیں سے آپ اسمگل کر سکتے ہیں. ہوا کس کے اختیار میں ہے, پانی کس کے اختیار میں ہے, اور وہ تو یہ ساری ہماری ایجنسیز ہی کنٹرول کرتی ہیں نا, بارڈر رینجرز یہ وہ. تو ان کو چاہیے, اچھا یہ سارے غلط نہیں ہیں, دے آر ویری نائس پیپل, دے وانٹ ٹو ڈو مینی تھنگس, لیکن اس میں ایک بھی غلط آدمی آ جاتا ہے وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے مچھلی کو گندا. اب وہ پھر جب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سب ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں یار میں بھی اس میں بہتی گنگا میں. ایسا نہیں ہے کہ سارے بے ایمان ہیں, چور ہیں. نہ آرمی میں ایسے ہیں, نہ کہیں کسی بھی شعبے میں, ایون پولیٹیشین بھی ایسے نہیں ہیں سارے.
ہاں بڑے اچھے اچھے پولیٹیشینز ہیں جو اپنی لوگ محنت کرنا سے چاہتے ہیں. میں تو محنت سے بھائی لوگ پولیٹکس میں جانا چاہتے ہیں. ہم آج بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو جب وقت آئے گا تو میں خود بھی جاؤں گا. ابھی اس لیے کہ اگر مجھے کچھ میں کوئی بہتری نہیں لا سکتا تو میں صرف جھنڈا لگانے کے لیے جاؤں. میں تو بچپن سے جھنڈا دیکھ رہا ہوں اپنی باپ کی گاڑی پہ پیدا ہونے سے. تو مجھے جھنڈے کا نہ گارڈ کا نہ کسی کا کوئی شوق ہی نہیں. میں تو جب منسٹر بنا تھا میں نے کبھی پروٹوکول نہیں ہے. تو پتہ کیا ہیڈنگ لگی جیو میں اور باقیوں میں کہ سہیل صاحب کو ذلیل کیا جا رہا ہے, انہیں پروٹوکول ہی نہیں دیتے. تو میں نے اس کو بلایا اینکر کو جس نے دی تھی. میں نے کہا بھائی جو لیتے ہیں ان کی تصویریں دکھا تو 1 2 3 4 اور جو نہیں لے رہا اس کو کہہ رہا تم ذلیل ہو. تو میں کہا کس طرح کی باتیں کرتے ہو یار, کسی کو تو اپریشیٹ کر لو. تو اس میں یہ مطلب اب یہ جو 3 چیزیں میں تمہیں بتائیں نا, نام فرسٹ ہونا چاہتے ہیں, نہ ڈفرینٹ ہونا چاہتے ہیں, نہ کریجیس ہونا چاہتے ہیں, نہ ہم کرپشن سے نکلنا چاہتے ہیں, نہ میرٹ لانا چاہتے ہیں. اب یہ 3 چیزیں بیسیکلی اگر نوجوان کو نہیں ملے گی تو وہ کہاں جائے گا؟ امریکہ جائے گا. اور کہاں جہاں اسے یہ میرٹ کرپشن امریکہ میں بھی بہت ہے. بالکل ہے. بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چارٹ دکھا رہے تھے S&P 500 کا ریٹرنز اوور دا لاسٹ 20 ایئرس اینڈ دا ریٹرنز آف اسٹاکس ہیلڈ بائی US سینیٹرز. تو کسی نے انالیسس کی کہ US سینیٹرز کون کون سے ایگزیکٹلی وہ یہ جو ہمارا حساب کتاب. اچھا S&P کا ریٹرن جو آ رہا ہے وہ 20% آ رہا ہے. لیگلائز کر لیا لابنگ کر کے. بس دیکھیں فریم ورک لیا ہے نا, انسٹیٹیوشنلائز کر لیا. جو سینیٹرز کا ریٹرن تھا اسٹاک ریٹرن, لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اسے لیگلائز کرنے سے کیا فائدہ؟ بیکاز دے آر انڈر دا ریڈار. آپ کے یہاں ریڈار میں ہی نہیں ہے نا. آپ ہر سال ہر MNA کو 1 بلین دیتے ہیں, 342 MNAs کو 1 بلین روپے اسٹیٹ دیتی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں خرچ کریں. 1 بلین جس کا حساب کتاب کوئی نہیں. خرچ تو وہ کرتے ہیں لیکن علاقے کا مجھے نہیں پتا. بتائیں کہ یہ مشرف صاحب نے شروع کیا تھا. دیٹ از جب وہ ڈیوالو کرنے کی کوشش کی تھی نا. تو 342 اب آپ دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے اس کو, 25 کو آپ 342 سے ملٹیپلائی کریں. یہ پیسہ کہاں لگا؟ کسی کانسٹیٹیوشن میں لگا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کینیڈا میں سب شفٹ ہو گئے, تو وہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. دبئی میں گھر کیسے بنے؟ تب 35% آف دبئی پراپرٹی اونڈ بائی پاکستانی. کسی میں ابھی ایک صاحب کے پاس گیا, ان سے میں نے کہا یار یہاں پاکستان میں ہی ہو رہا ہے, آپ انویسٹ کر لیں. شاہی خاندان کا آدمی, کا نام نہیں لوں. کہنے لیں بھائی دیکھو ایسا ہے. They were very polite. Brother Siddiqui, we love you. You are brother in this, and I know you from your Siemens. But can you tell me why don't you take your 22 billion? Then I will invest 1 billion. تو اپنے تو لے جاؤ پہلے 22 بلین. میرے سے کہہ رہے ہو کہ میں وہاں لگا دوں جہاں کے لوگ یہاں لگا رہے ہیں. تو اس میں اتنی اگر آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا, تو پورے پاکستان کو پتہ ہے. انسٹیٹیوشنلائز کرپشن. مجھے ایک پروجیکٹ تھا, اسے ختم کرتے ہیں تو ہارڈ اسٹیٹ بن جائے گی. تو مجھے ایک بات بتائیں, ایک پروجیکٹ تھا 2000 آئی تھنک 8 10 11 دیٹ پیریڈ آف ٹائم, سیمنس کا پروجیکٹ تھا. DHA کا کوجن پلانٹ لگا تھا, کبھی نہیں چلا وہ پلانٹ. ہم نے نہیں لگایا, بٹ سیمنس کا نام آتا تھا اس میں. لیکن نام تو جو مشہور ہوتا ہے اسی کا برانڈ آتا ہے نا. What is wrong with the cogen plant? اور آج تک چلا کیوں نہیں؟ پورا بتا دیتا, کیونکہ میں تو تھا نہیں اس وقت. اس میں تو ہم بورڈ میں نہیں, اس میں ہم لوگ بورڈ میں ممبر نہیں تھے, ہم تو سپلائر تھے. میں نے کو ٹویوٹا تمہیں دی, تم نے اسے پانی میں گرا دی. تو اس میں سیمنس کا کیا, ٹویوٹا کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے لگایا, COD کرایا, کمرشل کلیئرنس لی, RRT کرایا, ریلائبل ٹیسٹ رن کرایا, ہمارے سارے پرفارمنس بانڈ, بڈ بانڈ سب ریلیز ہو گئے. آپ کرتے ہیں کسی کا پرفارمنس بانڈ, بڈ بانڈ ریلیز؟ تو اس کا مطلب سیمنس نے جو چیز سیمنس نے, ہم نے جو سپلائی, آج بھی ہم تیار ہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں تم نے جو اس کی بیڑا غرق کیا اس کے پیسے تو دو. ہوا کیا اس کے ساتھ؟ اس میں تھے دیکھیں کوجن کا نہیں ہوا یہ کہ ایک سنگاپورین کو انہوں نے فرنٹ کیا, جس نے بھی کیا, کیونکہ مشرف کے دور کا پروجیکٹ. سنگاپورین کو, مشرف صاحب کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی, تو انہوں نے مجھ سے کہا ڈیسیلینیشن لگوا لو. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں لگا دیتا ہوں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو لیکن مجھے انویسٹر چاہیے. انہوں نے کہا فلاں کوئی گیا ہوگا ان کے پاس, اس زمانے میں طارق عزیز وغیرہ بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صاحب ہیں, یہ آپ ان کو آفر دے دیں. تو آپ ایز سیمنس ریپرزینٹیو تھے؟ کیونکہ آپ, میں سپلائر ہوں نا, لیکن آپ اس وقت ایڈوائزر بھی تھے. ایڈوائزر تھوڑا کانفلکٹ نہیں تھا یہ؟ نہیں, ایڈوائزر میں اس چیز پہ نہیں تھا. اس پہ ایڈوائزر نہیں, اس پہ ایڈوائزر نہیں تھا. یہ تو DHA کا, اس پہ تو کوئی ایڈوائزر ہوتا نہیں سوائے کور کمانڈر کے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پہ تو ایڈوائزر, اس میں بورڈ کا چیئرمین کور کمانڈر ہوتا ہے, یا پھر وہ AGM ہوتا ہے وہاں پر. تو آپ نے بیسکلی ایز سیمنس آپ نے کہا یہ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے جو کو جنریشن, ہم تو بیچتے ہی ہیں, تم کہو گے تمہیں بھی بیچ دیں گے. تو پھر ایک انویسٹر سامنے, KC کو بیچے ہم نے, ساری بابڈا کو بیچے. اچھا اتنے 40% آف پاکستان جنریشن
in those days were from Siemens turbines. تو یہ ٹربائن کیوں نہیں چلی؟ تو دین آپ نے بیچ دیا. بھائی آپ نے 100 کرولا بیچی, اس میں سے 1 کرولا پہ آپ کریں یہ تباہ ہو گئی, تو بھائی 99 کرولا بھی تو بیچی تھی, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو کیا کنسیو غلط ہوا ایک انویسٹر؟ تو پھر آپ بتا رہے تھے ہوا یہ کہ جس نے انویسٹ کیا اس نے پیسے بنائے اوور انویسٹ کر کے, اور وہ لے کے غائب ہو گیا. اس نے کہا میں نہیں چلا رہا, جاؤ دفعہ ہو جاؤ. تو وہ پیسے لے کے گیا, بس وہ سنگاپور اپنا چلا گیا. یہاں ایک صاحب تو میں وہ کینیڈا نہیں گئے, وہ یہاں نہیں, وہ بھی کینیڈا میں ہی ہیں. انہوں نے بعد میں بھی کام کیا, وہ یہاں گھوم رہے ہیں, کھلے گھوم رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور انہوں نے کھا پی کے جان چھڑا لی. اچھا اب اس کے بعد اس کی امریکن کمپنی نے لیا, ڈیو ڈیلیجنس کر کے امریکن کمپنی نے لیا, تو بغیر خراب پلانٹ تو نہیں لے گی نا. پھر ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہ بیچارے بھاگ گئے, ان کا ٹیرف سیٹ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. تو اب مطلب جب آپ چلنے ہی نہیں دیں گے کوئی چیز, اب آپ یہاں بتائیں 30 سکھ انڈسٹری کیوں ہے؟ کیا سیمنٹ نے سپلائی کی ہے ساری؟ نہیں تو اس میں مجھے بتائیں ایز اے کیس اسٹڈی اگر ہم کوجین کو لیں. بالکل کریں, میں آپ کے ساتھ کروں گا. ہو از ریسپانسبل فار اٹس فیلئر؟ کرپشن. انسٹیٹیوشن وائز نہیں, وچ انسٹیٹیوشن وڈ بی ریسپانسبل؟ اب یہ تو بڑا مشکل ہے, اس میں اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے, پرائیویٹ ہے, سنگاپورین ہے, یہ دیکھیں کمایا تو اس نے جو اونرز تھا. ہم اونر تھوڑی تھے, آپ سپلائر تھے. ہم تو سپلائر تھے. سپلائر کے اسی کے بھی سپلائر ہیں, وابڈا کے بھی سپلائر ہیں, دنیا کے سپلائر ہیں. ایک واحد ٹربائن تو ہم نے نہیں بیچی نا, صرف یہ 2 ٹربائنیں بیچی ہم نے پورے زندگی میں سیمنز نے 1947 سے. پوری دنیا کی ٹربائنیں سیمنز پہ چل رہی ہیں سر. تو یہ 2 ٹربائنیں, ہم اتنے عقل مند تھے کہ ہم پاگل آدمی یہاں 2 ٹربائنیں, پہلا ڈیسیلنیشن پلانٹ اپنا برانڈ لگا رہے ہیں, اس کو تباہ کر دیں. ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا نا اس پہ. کس کو کیا ہوا؟ نقصان تو ہمیں ہوا, کیونکہ اخباروں میں تو ابھی بھی سیمنز کا نام ہے. آپ آئے گا وہ, کیونکہ دیکھیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس ملکنگ کاؤ ہے نا اس پہ الزام لگاتا. آپ کو مثال طور پہ مجھے لوگ جانتے ہیں, آپ کو نہیں جانتے. آپ نے مجھ سے بڑا کرپشن کیا, تو ان کا سہیل وجاز صاحب اس کے ساتھ بیٹھے تھے پوڈ کاسٹ میں. بھائی اس کا میں کیا کروں؟ بھائی بینک تھے جنہوں نے قرضہ دیا, حبیب بینک تھا, فیصل بینک تھا, مطلب سارے اندھے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم تو سپلائی کر کے پیسے لے کے نکل گئے اپنا انوائس کر کے. جب ہم نے کام کر دیا تو ہمیں پرفارمنس بانڈ بھی دے دیا. اچھا وہ اونر بڑا عقل مند تھا, انہوں نے کہا جلدی جلدی ان کو فارغ کرو تاکہ میں تو بھاگوں نا. $40 ملین اس نے اور انوائس کیا تھا اس کو, کیونکہ ہم نے بنائے ہی ایسا. انرجی کی پالیسی پہ جب میں آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا, ہم نے بنائے ایسے ہی. ہم نے پہلے ہی $1 ملین لکھ دیا کہ پر میگا واٹ, تو لگتا ہے 600 میں, تو 40% تو وہیں چوری ہو گئی نا. تو یہ نیپرا کا رول ہے. بھائی کیوں رول ہے؟ میری مرضی میں 10 میں لگاؤں, 5 میں لگاؤں, فائدہ 0 پہ لگاؤں. آپ کو کون ہوتے ہیں؟ آپ کبھی فیکٹری کی پرائس طے کی ہے SCCP نے کہ آپ یہ ایک لگاتے ہیں اسٹیل مل $10 میں, ایک لگاتے ہیں $15 میں, ڈپینڈ کرتا ہے ٹیکنالوجی اس پہ. نہیں ہم تو اس کو ظاہر پیسے کیسے کھائیں گے؟ سارے IPP آج کیوں رو رہے ہو آپ؟ یہ IPP سارے سیمنز نے تو نہیں لگائے. ہاں اکوپمنٹ میرا ہے, اور اس کو کھولا بھی اس اسکینڈل کو میں نے یہ 4 سال پہلے, جس کے بعد مجھے دبا کے ڈانٹ پڑی. تو یہ جو کوجین کا کیس ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز کلیکٹیو فیلئر. ابھی میں نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ, میں نے نہیں, مطلب جو MD تھا اس نے خود لکھ کے دیا ہے جو اس وقت ہے دانیال, کہ صاحب ہم اسے ٹھیک کر دیتے ہیں, ہمیں اتنے پیسے ریویمپ کرا دیتے ہیں. بھائی ریویمپ پہ ہم منع تو نہیں کر سکتے نا. نہیں بٹ وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں, جو سمجھ آ رہی ہے مجھے, اٹ واز کلیکٹیو فیلئر. ہاں کلیکٹیو. لیکن کلیکٹیو فیلئر کے لیے پھر بھی ایک لیڈر, ہم سے ہماری جو صرف ایک مسئلہ تھا, ہم نے انسسٹ نہیں کیا کہ ہمیں O&M ہمیں ہی دیں. انہوں نے ہمیں ڈانٹا کہ تم نکل جاؤ, تمہیں کیا ضرورت ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اکوپمنٹ سپلائی کیا, ہم نے کہا آپریشن اینڈ مینٹیننس ہم کریں گے 3 سال کے بعد, ٹرین کر کے دے دیں گے. انہوں نے ہمیں وہیں سے بھگا دیا, اور اس کو بڑا ہائی لیول کر کے کسی رشنز چیکوسلاواکیئنز کو دے دیا. اب وہ آپریشن, اچھا تو مشین آپ نے لگائی, آپریٹ اور مینٹین کسی اور نے کرنے کا, سیمنٹ کو کرنے ہی نہیں دیا, انویسٹر صرف اس وقت تک کرنے دیا جب تک RRT ہو رہا تھا, ریلائبل ٹیسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی فیلڈ پروجیکٹ تھا. نہیں فیل نہیں تھا, بالکل صحیح چلا. دیکھیں اگر اس طرح سے ملٹیپل نہیں دیکھیں 6 مہینے تو بالکل, 1 سال تو بالکل صحیح چلا. 1 سال از نتھنگ. نہیں لیکن اب 1 سال بعد اگر جو اونر ہے, آپ یہ اس کو بیچ جائیں, غائب ہو جائیں یہاں سے, تو اونر پیسے لے کے بھاگ گیا. اس کو انٹرسٹ ہی نہیں رہا نا بھائی کسی
$100 ملین کا شاید لگا تھا 110 کا, اس کے بعد اس نے 40 میں بنا لیے, 60 ملین کا لگا. ہمیں تو اتنے پیسے نہیں ملے جتنے بعد میں ہم نے سنا ہے, یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ $100 ملین کا پروجیکٹ تھا, 100 سے بھی اوپر کا تھا شاید. سیمنس کو کتنے ملے تھے اس میں سے؟ ہمیں اس میں مشکل سے 40-50 ملین. 40-50 ملین. تو ہماری اکوپمنٹ ہے, ساری دنیا میں اسٹینڈرڈ پرائز ہے, جیسے کرولا ہے, آپ کتنے اوپر نیچے کر سکتے, باقی جو پیسے تھے وہ ہمیں کیا پتا بھائی, ہم پوچھ نہیں سکتے نا ایز اے سپلائر. آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں بھائی, سپلائر کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں نے تو آفر دی, انہوں نے ایکسیپٹ کی, ہم نے اچھا خالی ہم سے تھوڑی لی تھی, جی سے بھی لی تھی, سب سے لی تھی. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, آپ نے لاسٹ ٹائم ایک دم ذہن میں آیا, آپ نے ایک آج ٹی وی کے پروگرام پہ کارپوریٹ گورننس کی بات کی تھی. Isn't this کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ آپ اس وقت مشرف کے گورنمنٹ میں ایز این ایڈوائزر کام کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک ایم ڈی ہیں آف اے جرمن ملٹی نیشنل جو اکوپمنٹ سپلائی کر رہی ہے اسٹیٹ کو, مطلب wouldn't there be beneficial treatment؟ ہماری کوئی بھی چیز جو ہے نا بغیر کنفلکٹ کے کوئی بھی, یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب چیزیں سیمنس کو میں اوپن ٹینڈر ہوتے تھے, انٹرنیشنل ٹینڈر تھے, اس میں جی ایک سافٹ انفلوئنس تو آتا ہے نا ایڈوائزر کے تحت. آ ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ انفلوئنس ناممکن تھا, یہ انفلوئنس ناممکن تھا. پورا کراچی ایم کیو ایم سے ریبلڈ کروایا مشرف صاحب نے انفلوئنس کے تھرو. وہ ایک الگ چیز ہے, وہ پولیٹیکل ہے, ایک سنڈیکیٹ ہے پورا جو اس نے پیسے بنائے. بہتر ہوئی ہے پاکستان کی 4 سال میں. آپ کو پتہ ہے جس دن مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا, اس نے کتنے پیسے تھے بینک میں, اسٹیٹ بینک کے؟ آئی تھنک 98 میں نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا, 99 میں آپ آئی جسٹ ریممبر کہ 800 ملین, ہاں 500 ملین تھے نیوکلیئر ٹیسٹ کے فوراً بعد, پھر تھوڑے سے بڑھے 800 ملین تھے, اٹ واز لیس دین اے بلین. اس کے بعد 2 سال بعد کتنے تھے؟ لیکن وار آن ٹیرر بھی تو شروع ہوئی تھی نا. نہیں پیسے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آیا تھا, ٹیلی نار کا 5 بلین, یہ سب کا, ٹیلی کام کا, پی ٹی سیل کی پرائیویٹائزیشن, کے ای سی کی پرائیویٹائز. دیکھیے کے ای سی پرائیویٹائز ہو گئی, یہ غلط نہیں ہے. کے ای سی کو پرائیویٹ کر کے آپ نے اس میں بےمانی شروع کر دی, لائسنس کے پیسے لینے شروع کر دیے, پھر کسی اور کو دے دیا, اب راج کو, پھر کسی کو, تو وہ غلط ہے نا. دیکھیے انسان پیدا ہوا, آپ کہیں کہ اللہ میاں بڑا کرپٹ ہے, میرے حساب سے کہ ہمیں پیدا کیا اس نے, ہم سارے دن یہ گڑبڑ کرتے. نہیں, اس میں اللہ کی کیا خطا ہے, اس میں اللہ کی کیا خطا ہے؟ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے. ہاں تو ہمیں جس ملک میں بھی سب کو فری ول ہے, فری ول ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے, بس وہ نہیں کر رہے, وہ ہم نہیں کرتے, وہ نہیں کر رہے ہم. بھائی آپ کہیں بائک آؤٹ کرتے ہیں سوشل, آپ نے کہا یہ بڑا چور ہے, اس نے پیسے کھا گیا فلاں, جیسے اس کی دعوت ہو گیا آپ پہنچتے, مطلب تصویریں کھنچوا رہے ہیں, مطلب دیٹ از کیا کہنا چاہیے, منافقت کی انتہا ہے. پیچھے گالی آگے وہ, مطلب آپ کم از کم سوشل بائیکاٹ تو کریں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زبان سے برا مانو, دل سے مناؤ, ہاتھ سے روک رہا. میرے اندر طاقت نہیں ہے سر, میں ہاتھ سے روک سکوں, نہ زبان سے بولنے کی بہت زیادہ طاقت. تو میں دل سے تو برا جانوں نا یار. بٹ اب آپ نے پورا کوجین کا ایکسپیرینس کیا, آپ نے ہر چیز کا کیا, پی ایس او کا ایکسپیرینس کیا. اب میں ایک بلڈ کر رہا ہوں پی ایس او کے 3 سال, یعنی کہ کوجین ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا وہ کس طریقے سے سسٹم چلا. پی ایس او آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی لیول آف کرپشن ہے, پورا بلوچستان از بیسکلی جائنٹ روڈ. آپ دیکھ لیں, یہ اسی زمانے میں گڑبڑ ہوا تھا, میں تھا منسٹر. بٹ یو پاکستان ایران لائن یہ میں بنا کے دے دی تھی, وہ بعد میں غائب ہو گئی. زرداری صاحب نے سائن بھی کر دیا تھا جا کے, آج آپ کو 5 ملین روز کے ڈیمیج پڑ رہا ہے اس پہ. تو اس سب کے بعد پھر آپ نے 13 میں کیئر ٹیکر منسٹری پھر کیوں لی, جب آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم ایسے ہی ہے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک سب آرڈینیٹ ہیں, پھر آپ بن جائیں اس کے ہیڈ, تو اب آپ کے پاس اختیار زیادہ آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ 26 کمپنیوں کو صحیح کروں گا تو چین صحیح ہوگی. لیکن کیئر ٹیکر کا رول اتنا شارٹ ہوتا ہے. کیئر ٹیکر کا رول صرف آپ کہہ رہے ہیں, جو لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو نارمل ہوتا ہے, جو ہم حلف. پیریڈ از شارٹ نا, پیریڈ شارٹ ضروری نہیں ہوتا کبھی پیریڈ شارٹ. اس دفعہ 3 سال تھا, تو وہ پیریڈ وہ یہ تھا کہ آپ کو مینڈیٹ وہی ہوتا ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں کریں. میں نے 155 MMCD وہ ڈالی, CFD گیس, اتنے چھوٹے سے دنوں. میں نے جب نکلا, میں ہٹا ہوں ریزائن کر کے, میں نے جب خاقان صاحب کو دیا ہے تو خاقان صاحب کو پورا پرفارمنس اپنی 3 مہینے کی 4 مہینے کی لکھ کے دی تھی. خاقان عباسی صاحب کے پاس پڑا ہوگا وہ پرچہ. تو آپ نے بیسکلی ٹائم پھر بھی سر, یہ LNG کو میں نے روکا تھا SNG پہ نہ لانے کا, جس کے بعد سب پکڑے گئے. نہیں تو پھر آپ نے مجھے دوبارہ بتائیں, وائی ڈڈ یو ٹیک دا منسٹری رول, جب آپ کو پتہ ہے جسٹ ٹو میک تھنگس ہیپن, جسٹ ٹو ٹرائی کہ بھائی اس جگہ نہیں تو یہاں کروں. اب میں تو اب کروں, اگر مجھے پرائم منسٹری دیں گے تو شاید میں وہ بھی لے لوں, اس وجہ سے کہ یار اسے ٹھیک کر سکتا ہوں. ڈو یو تھنک اٹ از فکسیبل؟ میرے خیال میں صرف 3 چیزیں کرنی جو میں آپ کو شروع میں جہاں سے میں نے بلڈ اپ کی اپنی اسٹوری, کرپشن, میرٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی فرسٹ ڈفرینٹ کرے, یعنی آؤٹ آف باکس. یہ نہیں ہے کہ
جتنے اکنامسٹ ہیں وہ سارے بینکر ہیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یار یہ کون سا اکانومی ہوتی ہے دنیا کی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چلاتا ہے؟ وہ تو گنتی کرتا ہے یا آڈٹ کرتا ہے. یا جو بینکر ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ میں رسک ہر وقت دیکھتا ہے. بزنس کیسے کرے گا؟ آپ اگر رسک نکالنے لگیں تو آپ بزنس ہی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں. میں اب انٹرپرینور ہوں نا, میں بزنس کرتا ہوں, کتنے رسک لیتا ہوں. نو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کین رن اے بزنس. وہ تو آپ کو آڈٹ کر کے بتاتا ہے یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. وہ ہمیں اس لیے بتاتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں, لیکن ڈیسیجن تو میرا ہے نا. تو میں اس میں نے بڑی کوشش کی آگے لانے کی, بڑی چیزیں کی, کرپشن, لوگوں کو فائر کیا, لیکن چیف جسٹس اس زمانے میں تو انہوں نے اگلے دن انہیں. سو اس میں لیٹس ہر آدمی انوالوڈ ہے سر. یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں آپ نہیں ہیں غلط نہیں, ہے. ہر بندہ آپ اگر ہم نے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ٹیکسز کے بارے میں, اور ٹیکسز کے حوالے سے ٹیکس اتنا بڑھ گیا ہے سیلریڈ کلاس پہ اب کہ اٹس کم ٹو اے پوائنٹ کہ جو ایماندار ہے اس پہ بڑھا ہے بس, باقی کسی نہیں. بٹ وہ بھی ایماندار میں کہتا ہوں کرپٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ امپلائیز خود آ کے کہہ رہے ہیں سر تنخواہ کم کر دو. نہیں, تنخواہ مجھے کیش میں دینا ہے. ہاں کم کر دو. تو اب میں اس کو کہتا ہوں کہ یار آئی انڈرسٹینڈ, لیکن دس از کرپشن. کیونکہ جو آپ کی اس کو دور کرنے کے لیے سیمنز نے پتا کیا تھا, وہ ٹیکس آن ٹیکس وہ دیتے تھے. اچھا, ٹیکس کی بھرتی وہ کرتے تھے. ہاں, یعنی ٹیکس جیسے میرا ٹیکس یعنی کہ 5 لاکھ کی تنخواہ ہے, 50,000 ٹیکس ہے, جو بھی ٹیکس آیا وہ کمپنی دے, اس کے اوپر جو دینا. پھر بھی FBR لگاتی, اس زمانے میں CBR تھی, وہ لگاتی تھی کہ اگر مجھے 5 لاکھ ٹیکس دیا انہوں نے تو اب 5 لاکھ کی میری انکم کر لیں گے وہ, تو 5 لاکھ کا 20% مجھے دینا, 1 لاکھ مجھے 5 سے 1 لاکھ. نہیں, اس زمانے بہت لوگ یہ کر رہے تھے ٹیکس. دیکھیں بٹ ملٹی نیشنل کا ایڈوانٹیج ایک اور میں بتا دوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. ملٹی نیشنل کی تو ایڈوانٹیج 3 بتائیں جس کی وجہ سے ملٹی ایک اور نیشنل چلتی ایڈوانٹیج ہے. ملٹی نیشنل کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو میری نظروں میں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مختلف ملکوں میں کام کرتا ہے, پتہ ہے اٹ کین ٹیک ڈیٹ فرام دا چیپسٹ سورس اینڈ ڈپلوائے اٹ. کو کس نے منع کیا ان دا موسٹ ایکسپینسو سورس؟ گورنمنٹ آف پاکستان. آپ کو کس نے منع کیا؟ چائنا کیا کرتا ہے یہاں پہ ڈیٹ بہت مہنگا. چائنا کیا کرتا ہے, امریکہ کیا کرتا ہے, رشیا کیا کرتا ہے, ایران کیا کرتا ہے. بھائی آپ مطلب ملٹی نیشنل تو نہیں ہے آپ. تو پاکستان اسٹیٹ جو ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہے یار. کسی کی بھی اسٹیٹ, نائجیریا کی اسٹیٹ ہم پاورفل ہوتی ہے ایک ملٹی نیشنل سے. ملٹی نیشنل کا MD کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایون ایز اے پاور کیا ہے, وہ تو کیونکہ پیسہ کما رہا ہے اور یہ کر رہا ہے تو پیسے کی پاور ہوتی ہے, لیکن ایز اے اتھارٹی تو کوئی نہیں ہے. آپ مجھے کس نے منع کیا کہ میں چیپسٹ سورس میں جا کے جان کے ایسی جگہ سے لیتا ہوں جہاں مہنگا ہو, اس میں مجھے 2% ملے کمیشن. ایک گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس 25 بلین تھا جب میں تھا, وہ میں نے پوچھا تم اس کو پلیس کس کرائٹیریا سے کرتے ہو؟ بعد میں مجھے پتہ چلا 2-3 دن کے بعد جب میں نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا کہ جو بینک ان کو تھوڑا سا سائڈ میں دے دیتا اس میں جا کے لگا دیتے. ایسے ہی ہے. تو جو کرپشن کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں, مجھے آپ 3 اسٹیپس اکراس دا بورڈ, ٹھیک ہے چلے وی نو دس, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت. ہاؤ اگر لیٹس سے یو ہیڈ کنٹرول فار 1 ایئر, آپ کرپشن ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتا, سوری دیٹس اے رانگ ورڈ, تو غلط ہے. منیمائز, آپ کرپشن 80% منیمائز کیسے کریں گے؟ 80% ختم ہو جائے گا, 20% رہے گا. وہ تو اسٹینڈرڈ ہے, وہ تو کارپوریٹ میں بھی رہتا ہے, دنیا میں ہے, دنیا میں وہ کرپشن نہیں ہے, وہ بیٹنگ دا سسٹم ہے. تو how what are the steps you would take? The first thing, I will bring all the regulators on merit. تو ریگولیٹری جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, 72 ریگولیٹرز ہیں اس ملک میں اتھارٹیز جو صرف بےایمانی کرتے ہیں اور کوئی ریگولیٹ نہیں کرتے. نہ آپ نے کبھی فیک دوائیں ملتی ہیں, ڈرگ انسپیکٹر ہے, ڈرگ کورٹ ہے. آپ کو فوڈ ملتا ہے ایڈلٹ, اس میں کون ہے, آئل ملتا ہے کون ہے, ہر ایک کا ایک انسپیکٹر ہے نا, ایک ڈائریکٹریٹ ہے جو انسپیکٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کون کرا رہا ہے؟ تو ریگولیٹرز اگر آپ چینج کریں گے, SECP ہے, اس کے نیچے بےایمانی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب آپ کمپیٹنٹ لوگ لائیں گے, ان کو اپنے مارکیٹ کی تنخواہیں دینی ہیں. بالکل, اور آپ 72 آدمی کو دینی. یار کون سا تباہ ہو جائے گی. آپ 1 ارب روپے کا لاس کر دیتے ہیں مہینے میں, یا 600 ارب روپے کا لاس. 200 ارب روپے میں کارپوریٹ کی تنخواہ نہیں دے سکتے آپ, کم از کم 600 ارب کا لاس تو بچے گا. یار آپ سوچیں لاس میں پروفٹ کرنے کا, اس وقت آپ پروفٹ نہیں کر سکتے, آپ ہیں ہی نہیں پروفٹ میں, تو آپ لاس کو کرٹین کریں گے نا. یہ تھنکنگ کہ میں اگلے دن پاکستان کو کھڑا کر دوں گا, پاگل پن ہے. مجھے کسی نے کہا پریزنٹیشن دیں, کوئک فکس کیا, میں نے کہا کوئی نہیں, ہو گئی پریزنٹیشن. نہیں بڑی میں نے کہا جی آپ کہیں گے جی آپ کی شادی ہو گئی کتنے دن میں بچہ ہوگا, تو میں کہوں گا منیمم 9 months. اگر میں اس سے پہلے کہتا ہوں پری میچور ہوگا, یا تو مر جائے گا یا ٹھیک نہیں ہوگا. تو میں کہا آپ کس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ پہ بتا دیا. اب میں آیا, میں نے آپ کا نوکری لینی تھی, میں نے آپ کو ہاں یہ ایسے ہو جائے گا. اس کے بعد کون پوچھتا ہے 3 سال بعد؟ میں بھی نکل گیا, آپ بھی نکل گئے پیسے بنا کے.
تو سب سے پہلے آپ ریگولیٹرز کو چینج کریں گے؟ سب سے پہلا کام میں نے یہ عمران خان کو بولا تھا ایسے بیٹھ کے تمہارے اپنے سامنے کہ تم ریگولیٹر ٹھیک کر دو، بجلی کی چوری، پانی کی چوری، کھانے کی چوری، ہر یہ ٹینکرز یہ سب ختم ہو جائے گا. ابھی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اور اس ہے؟ کی تنخواہ اتنی کر دو کہ وہ ڈرے کہ میری نوکری چلی جائے گی. تو ابھی کوئی ایسی آپ کو ریگولیٹری پتہ ہے سنگھ نے اتھارٹی میری تنخواہ کتنی رکھی ہوئی تھی کہ میں بےمانی نہ کروں؟ ایٹ دیٹ ٹائم پروبیبلی مہینے کی انکلوڈنگ دا ہول پیکج. کین یو امیجن؟ 4-5 million ایٹ دیٹ ٹائم. جی نہیں، 3 کروڑ 3 crore rupees a month. پر منتھ. So you have zero incentive for any irregularity. جو مجھے کہتا تھا میں کہتا میرے سے لے لے یار 10 روپے. مطلب کتنی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں نا، جب آپ اتنا شریف آدمی بن جائیں تو آپ پہ دنیا ٹوٹ پڑتی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں جس کے خلاف چیزیں ہوں گی نا، اس سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ بہت کرپٹ ہے یا بہت ایماندار ہے. بیچ کا نہیں ہوتا، بیچ والے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. تو ابھی آپ نے جو ریگولیٹر کی بات کی ہے، ایسا کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان میں جو آپ کے نظروں میں از دا ماڈل جس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکے؟ تھے بہت اچھے ماڈل تھے. اسٹیٹ بینک ماڈل تھا، SECP ماڈل تھا آپ کا. تھا، ابھی نہیں ہے. نہیں، اب تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ماڈل تھا. وہاں اب صرف 4 آدمیوں کا قبضہ ہے یار. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے یار، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں. میں تو آج دیر از زیرو ماڈل فار ریگولیٹر. ناٹ اے سنگل میرٹ آن ریگولیٹر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے کہا الیکٹریکل انسپیکٹر چور، یہ چور، بوائلر انسپیکٹر چور. یہ جو آپ کے آئل آپ کو پیٹرول لیتے ہیں اس کا جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا لیتا ہے پر پیٹرول پمپ سلو کرنے کا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. یا تیز کرنے کا؟ کتنا؟ کروڑوں روپے کی رشوت ہے یہ. پاکستان میں 5000 کچھ پیٹرول پمپس ہیں جب میں تھا، اب پتہ نہیں کتنے. اس میں سے 3800 PSO تھے. اس میں آپ کو پتہ ہے 3800 کن کے پمپ تھے؟ اونر میں نے نکلوایا ہے. میں نے کہا مجھے اونر بتاؤ، کیونکہ میں نے SAP لگوا دیا تھا. SAP جو ایک انٹرپرائز وہ ہے تو وہ لگوا دیا تھا. تو PSO میں نے کہا مجھے اس کی اونرشپ نکال کے دو، سب کی لسٹ بناؤ. 3000 سارے پولیٹیکل، تو 5000 MNAs MPAs اور بیوروکریٹس، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. 5000 پیٹرول پمپ میں سے 76% PSO کے ہیں تقریباً، اور ان میں سے اب میجورٹی زیادہ ہوں گے میرے کہا یا کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے. ہر روز بدلتی رہتی ہے، کوئی بند ہو جاتا ہے کوئی کھل جاتا ہے. اور میجورٹی جو ہیں، یہ تو ایک پرٹیکولر ٹائم پہ میں ایز آن فلاں دن بتا رہا ہوں. چلو سے آج 8000 ہو گئے ہوں گے. زیادہ ہو گئے. But 76 اب تو کم ہی ہوئے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری کمپنیاں چلی گئی نا. کالٹیکس چلی گئی، وہ چلی گئی، لیکن اس کا پھر نیٹ ورک کسی اور نے لے لیا نا. SNG اس کی جگہ CNG آ گئی یا LNG آ گئی. اب یہ LNG کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم اگر اس وقت میں نے ایکسپلوریشن کا وہ بنا کے دیا تھا کنسیشن کہ یہ کر لو، آپ کا 1 بلین MMCFD ہے. آپ اس وقت 1 بلین سے کم امپورٹ کرتے ہیں LNG. 1 بلین آپ کے ملک سے نکل جاتا. اس پہ میں آتا ہوں. LNG از اے سیپریٹ تھنگ. سو کرپشن پہ ریگولیٹری اتھارٹی کو آپ ریویمپ کریں گے، دیٹس اسٹیپ 1. ہے کرتا کون ہے کرپشن؟ ختم کون کرتا ہے؟ ریگولیٹری. اس کے علاوہ کوئی اسٹیپ لیں گے؟ آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. جو بھی مذہب ہے آپ چھوڑیں مسلمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس بندے پہ تمہارے صحیح کام لکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی گیا مسلمان کوریا، اس نے کہا ایمانداری ہے، تبلیغ کر رہا تھا. اس نے کہا بھائی کھانا کھا لو، پانی پی لو. اس نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں. کہا نہیں اندر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے روزے سے؟ کہا نہیں یہ وہ اللہ دیکھتا ہے ادھر بھی ادھر. اس کے بعد وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا سر اس کا مطلب آپ کے ملک میں نہ چوری ہے، نہ غبن ہے، نہ بدماشی، کیونکہ اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے. تو وہاں اتنا کیوں ہے پھر؟ آپ کیا آپ ایماندار کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں صرف تم دیکھ رہے ہو تو مجھے ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے ڈر ہی نہیں ہے. خوف خدا آ جائے نا تو ریگولیٹر ہے خوف خدا، فیئر آف لا. میں آ رہا ہوں فلاسفیکل تھوڑا سا ڈسکشن ہے یہ کہ فیئر آف لا، فیئر آف گاڈ. گاڈ کا فیئر کیا ہے؟ لا کا ہے نا. چاہے بھگوان کا ہو، چاہے جیزس کرائسٹ کا ہو، چاہے موزس کا ہو، ہے تو فیئر آف گاڈ ہی نا. اکاؤنٹیبلٹی کے اینڈ میں اگر میں نے غلط کیا تو جہنم میں جائے گا. ہر ایک کے یہاں ہیون ہے، کسی کے یہاں نرگ ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے، کسی کے یہاں جنت ہے، کسی کے یہاں دوزخ ہے. مطلب ایوری بڈی ہیز اے کانسیپٹ. تو اس کا مطلب دین ٹیکنیکلی ایک طرح سے سیکنڈ اسٹیپ شوڈ بی رول آف لا. جب ریگولیٹر آئے گا خود ہی آپ ان 72 کو بلا کے میٹنگ کریں گے. میں اپنے ترجمان سے میٹنگ نہیں کروں گا جو مجھے وہ کرتے تھے 72 ترجمانوں سے میٹنگ. کون؟ عمران خان. میں اپنے 72 ریگولیٹر سے ایز اے پرائم منسٹر ڈسکس کروں گا.
مجھے بتاؤ آج کتنی تو آپ منسٹر سو فار ایگزامپل ایز پی اگر 6 مہینے میں آپ کا ملک میں سے غائب نہ ہو جائے نا کم از کم 80%, آپ یقین کریں. اینٹی کرپشن از آلسو ریگولیٹری باڈی, نیب از آلسو ریگولیٹری باڈی. وڈ یو کیپ نیب؟ ہاں نہیں, ضرورت ہی نہیں, سب کو مرچ کر کے ایک بنا دو, جو بھی نام رکھنا ہے. یہ 6 ڈپارٹمنٹ کیوں ہیں؟ نیب, اینٹی کرپشن, پھر ایف آئی الگ ہے, پھر بہت ہے, آپ چھوڑیں اس کو ڈیٹیل میں جائیں, لیکن یہ 6 ہیں, مجھے یہ پتہ ہے. 6 کو ایک کر دو نا, تاکہ ساری کیپیسٹی بڑھ جائے, کیپیبلٹی بڑھ جائے, مین پاور بڑھ جائے. وہ کہتا ہے میرے پاس اس کی نہیں ہے, میرے پاس فورینسک کی نہیں ہے, میرے پاس اس کی نہیں. جب ایک جگہ ہو جائیں گے تو سب ایک ہی ہیڈ میں آ جائیں گے نا. وائی وی وانٹ ٹو ڈیوائڈ؟ why haven't they done it? They will never do it, neither they will put the energy together. وجہ کھائیں گے کیسے یار؟ تم سے بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہم نے ایک ہی چیز تو سیکھی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. بھائی ایسٹ انڈیا نے ہمیں کیا سکھا کے گیا 150 سال پہلے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. 500 لوگوں کو بناؤ, ان سے پورا رول کرو ہندوستان. 4000 آدمی تھا جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان چھوڑ کے, انڈیا پاکستان چھوڑ کے گئی ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ ساری جگہیں. لیکن انڈیا کے پاس بھی تو یہی موڈ. نہیں, انڈیا میں بھی کرپشن بہت ہے, لیکن انڈیا میں جو ان کی ڈیموکریسی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کے یہاں فیوڈلزم نہیں ہے. نہیں, ڈیموکریسی اسٹرانگ کیوں ہے؟ کیونکہ کیونکہ فیوڈلزم نہیں ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا, کیونکہ فیوڈلزم نہیں. نہرو نے آتے ہی سب ختم کر دیا تھا, راج پا یہ ہمارے تو ابھی بھی ہیں, فلانا نواب تو فلانا لینڈ لارڈ تو فلانا. وہاں کون؟ ہمارے تو قائد اعظم کے ساتھ بھی سارے یہی لوگ تھے, نواب آف کالا باغ تھے, نواب آف فلانا. ہم انہیں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں نا. تو نواب اگر ہے تو یا تو نواب بھی چھوڑ دیتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹر کو اسٹرینگتھن کریں, اور اگر کرپشن ختم کرنی ہے تو یہ جو فیوڈلزم مائنڈ سیٹ ہے یہ فوراً ختم. یہ کون ختم کر سکتا ہے؟ ہم ہی کریں گے. ہم کریں گے, ہم اور آپ. عوام کرتی ہے ساری دنیا میں. چائنا میں نہیں, مجھے بتائیں چائنا میں کس نے کیا تھا؟ وہاں بھی فیوڈل تھے. بٹ عوام کیسے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں چائنا میں کس نے ختم کیا؟ ٹھیک ہے, عوام نے کیا. انڈیا میں کس نے ختم؟ عوام نے کیا تھا. بنگلہ دیش میں کس نے ختم؟ نہیں, بنگلہ دیش میں کس نے؟ عوام نے. بٹ آپ ہی ہے نا بنگلہ دیش, فارمر پاکستان از بنگلہ دیش. فری اینڈ فیئر الیکشن بھی تو چاہیے نا سر. وہ بھی تو میں نہیں کرانے, کوئی اللہ میں آ کے تو نہیں کرائے گا نا. جب الیکشن ہی ریگڈ ہوگا آپ کا نہیں ہوگا نا. جب میں اور آپ کھڑے ہو جائیں گے, میں ساتھ میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا. میں نے پچھلے الیکشن میں بہت سارے لوگوں کو کہا کہ یار اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوگا تو ووٹ ہی نہ ڈالو. اور کافی لوگوں نے نہیں ڈالا تھا. اور نہ ڈالو تو آرام سے بیٹھے رہو. جب کوئی ووٹ نہیں پڑے گا تو کیسے الیکٹ ہوگا کوئی آدمی؟ 3 ووٹ سے ووٹ تو پڑ جائیں گے, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. یہ جہاں سے بھی پڑھیں, لیکن آپ نہیں جائیں گے تو ایک عوام کہے گی یار میں نے تو ڈالا نہیں اس پورے سب. رش بھی نہیں ہے, تصویر بھی تو آتی ہے نا. میڈیا والے بھی تو آج کل سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, اس کو یوز کرنا چاہیے. یہ جو آپ کے پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوشل بائک آؤٹ کرو. بٹ سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے. اب آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ پیکا لاز آ گئے ہیں. ایک سوشل پلیٹ فارم کا رپورٹر جو ایک اچھا سا اس نے پلیٹ فارم بنایا, اس کو اٹھا کے آپ نے اندر کر دیا ہے. میں کہتا ہوں ایک رول ہے نا, آپ اس رول کے اندر رہتے ہوئے بھی تو بہت ساری چیزیں پروپوگیٹ کر سکتے ہیں. اگر میں ڈائریکٹ آپ کو گالی نہ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک جنرلائز بات کروں میں, کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. یہ غلط ہے نا, لوگ دیتے ہیں جس پہ پکڑ غلط ہے کہ وہ فلانا یہ ہے تو فلانا. نہیں, اب سوشل میڈیا میں آپ نے آج کل ڈانس دکھانے شروع کر دیے مختلف پولیٹیشینس کے. اے آئی کا فائدہ یہ غلط ہے نا. اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اس پہ یہ پروپوگیٹ کریں کہ ریگولیٹر ٹھیک کرو, تم اپنے یہ میرٹ لاؤ, اچھے لوگ لگاؤ, اپنا یہ کرو جو ہے یہ فرسٹ ڈفرینٹ اور کریجیز ہو, تاکہ نئے. اب ہم جتنے آپ 50 آدمی 30 آدمیوں سے زیادہ مجھے اکانومسٹ کے نام بتا دیں جو بینکر ہو, وہی آتے رہتے ہیں, بدلتے. لیکن اس کی میں آپ کو آپس میں بدلتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا والی چیز 70 سال سے بدل رہے ہیں ایک دوسرے سے. دیکھیں بٹ سوشل میڈیا والی چیز پہ میں تھوڑا سا کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یو کی ناٹ ایکسپیکٹ اے نیشن جس میں الٹریسی اتنی ہے کہ وہ ایک انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنٹ کانورسیشن اس لیول پہ کر سکتی ہے. ان کا ایگزیبٹ یا اظہار ظاہر کرنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ بھائی وہ ڈانس بنا دو اور یہ کہہ دو, اور اچھی بات ہے, غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے, میں مانتا ہوں. لیکن وہ ان کی اپنی, لیکن وہ ان کا طریقہ لیول ہے نا ان کا. لیکن یہ بھی ایک ساتھ چلنے تو کیا حرج ہے. فرسٹ اسٹیپ تو آپ کو لینا پڑا. مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے, انہوں نے 40 سال کے بعد کھڑے ہو کے کہا میں صادق و امین ہوں, تو لوگوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے میں تو ٹھیک ہی نہیں کر سکتا, نہ میرے پاس پاور ہے, نہ میرے پاس فوج ہے, نہ میرے پاس بندے ہیں, یہ تو مارتے ہیں مجھے. یار ون مین میکس اے ڈفرینس. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا, آپ خود ٹھیک ہو جائیں باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. جنگ بدر از اے کلیئر ایگزامپل آف دیٹ. 300 لوگ تھے, 1300 لوگ. ایک ہی بات, ریگولیٹ کر رہے تھے نا, وہ پہلے خود کرتے تھے پھر دوسرے کو کہتے تھے. تو آپ کا پورا پریمس یہ ہے
کہ اگر کرپشن اس ملک میں ایلیمینیٹ کرنی ہے ہو جائے گی تو صرف ریگولیٹر کو امپاور کریں بس. 72 آدمی کو کنٹرول کریں بس. وہ کر سکتا ہے آدمی, سب کے وہ بنا دیں یو اے کی طرح ریڈ فلیگس, کہ اگر میں نے کوئی پکڑا گیا فیک ڈرگ میں تو خالی تم ہی نہیں بند ہو گئے, تمہارا باس, سب چیز بند ہو گئی, اور وہ بندے کو بھی عمر قید ملے گی یا گولی مار دی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیونکہ اب مرڈر ہے سر, ہی ہے. میں اگر فیک میڈیسن سے 150 آدمی مار دیتا ہوں اور ایک بندہ مار دیتا ہے, آپ اسے پھانسی دیتے, 150 آدمی والے کو پھانسی نہیں دیں گے. کوئی لاجک بھی تو ہونی چاہیے سر. فوڈ میں آپ پوائزن ڈال دیتے, 32 بچے مر گئے, کسی نے اس کے آگے کیس چلا, کیوں مرے بھائی, کدھر سے آئے گندا فوڈ. تو اب آپ نے بات کرپشن کی میں آپ کو ایک کرپشن کی نہایت ہی گندی مثال دیتا ہوں. میرے گھر کے سامنے 2 گٹر تھے, ان کے ڈھکن بڑے بھاری تھے, وہ روز صبح اٹھا کے کوئی ادھر رکھ دیتا تھا, اور میں بڑا تنگ, میں نے گارڈ کو کہا کہ آپ تصویر بناؤ ادھر بیٹھ کے نا, کیمرے کو بھی ادھر کر. دیکھا صبح 5 بجے 2 پٹھان آتے ہیں یا افغانی یا جو بھی تھے, مطلب شکل سے وہ اسی طرح کے بول رہے, تو وہ جو ہے نا وہ آئے, انہوں نے ایک ڈنڈا لایا, انہوں نے دونوں نے اٹھا کے ادھر رکھا, 4 تھے وہ, اور 2 سائیکلیں تھیں, اس میں کالے بیگ 2 سائڈ پہ, انہوں نے اوپر سے اسکوپ کر کے نا تیل نکالا, تیل جمع ہو جاتا ہے نا جیسے ہوتا ہے, تو وہ تیل نکال کے انہوں نے بیگ میں بھرا, تو اس نے پکڑ لیا. جب سب ہو گیا, تصویر بن گئی, تو اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا داؤ شناختی کارڈ. اس نے پھر مجھے بلایا, کوئی 6 بجے کا وقت ہوگا, 5:30 بجے. میں نے کہا صاحب پکڑ لیا ہے. ہم نے پوچھا بھائی تم یہ کیوں اٹھاتے ہو, اتنی محنت کرتے ہو, یہ کیا نکال رہے ہو؟ کہنے سر یہ ہمیں 2000 روپے فی بیگ ملتا ہے, ہم جا کے کورنگی میں یا اورنگی میں آئل فیکٹری اس کو دے دیتے. اس کا مطلب ہے ریگولیٹر سو رہا ہے, اور وہ بالکل صاف ہو کے حبیب آئل جیسی شکل کا بن کے آ جاتا ہے, پیلا. تو یہ کھانے کا تیل بک رہا ہے, یہ کھانے کا, وہ ایڈیبل آئل ہے نا, اس کے اندر تو سارا کچھ ہے. اس کو وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بوائل کرتے ہیں, پھر اس کو وہ کرتے ہیں, وہ جو ہے اس کو کیا کہلاتا ہے, وہ صاف کرتے ہیں, اور وہ سارا چیز کر کے جیسے شوگر کا پروسیس ہے, یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, صاف ستھرا کر کے آپ کو پیلے رنگ کا بہترین اس طرح کا آئل. آئندہ میں تیل نہیں کھا سکوں گا. میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں فیکٹری, میں نے شکایت کی, کچھ نہیں ہوا, بلکہ مجھے ڈانٹ پڑی, یار تمہیں کیا تکلیف ہے. اور آپ تو آئل منسٹر تھے اس وقت. کچھ بھی چھوڑ دیں, بھول جائیں سر, منسٹر کی تو یہاں وہ ویلیو نہیں ہے جو چپڑاسی کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, تو آپ نے کرپشن پہ تو مجھے کلیئر ایک آج سارے منسٹر آپ کو بے بس نظر آ رہے ہیں. مجھے پورا ملک بے بس نظر آ رہا ہے. کسی سے پوچھیں, وہ کہتا ہے بھائی, وہ کہیں میرا کام نہیں ہے اس کا, وہ کہیں یہ اس کا, یہ اس کا. ارے بھائی تو کس کا کام ہے؟ somebody has to be responsible. یا everybody is authority but nobody is responsible. So who is responsible? Nobody. the moment is Allah ہے responsible, یا میں اور آپ ہیں جو ہم لوگ تنخواہ یہ دے رہے ہیں, لوگوں کو انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں, نوکریاں دے رہے ہیں, پیسے. تو then my next question is perfect. تو اس اسٹیٹ میں, in this state of بے بسی, کریج جو آپ نے بات کی نا, کہ کریج کیسے آئے گا, کیوں, why would I be courageous now? دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بول رہا ہوں نا, یہ بغیر کریج کے نہیں بول سکتا. بٹ دیکھیں آپ کی پوزیشن ان لائف از ویری ڈفرنٹ, آپ کر چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ نوجوان کیوں میں پیدا ہو گیا اس پوزیشن پہ تو نہیں تھا نا. یہ لوگ مجھ سے کئی دفعہ سوال پوچھے, میں کہا میں پیدا ہوتے ہی اس پوزیشن پہ تھا, لیکن جو کریج آپ آج ایگزیبٹ میں اپرینٹس سے وہاں بنا, کریج دکھاتے 3 کروڑ کی تنخواہ سب کو تو نہیں ملتی نا. نہیں سر, تو مجھے کب ملی وہ بھی تو سوچے نا, پوچھے نا کب ملنی شروع ہوئی. آپ نے یہ تو سوچ پیدائش پہ تھوڑی ملی تھی, 2002 سے ملنی شروع ہوئی جب میں فرسٹ 20 میں گیا ہوں. بٹ کریج دکھانا ایٹ اے ٹائم when you are completely set in life is much easier. کسی کو تو اب 40 سال سے پہلے تو کوئی بھی کریج نہیں دکھاتا. یہ ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے ہمارے اسلام میں, اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب 40 سال سے پہلے تو ہر آدمی سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اپنے ایگزامپل کے لیے. اب وہ اس زمانے میں 40 سال تک اپنے امین صادق اپنا کیریکٹر بلڈ کر رہے تھے. اب دیکھیں ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں آپ عورت جو ہے نا پیغام نہیں دے سکتی شادی. حضور کو کس نے شادی کی تھی؟ 25 سال بڑی تھی یا 15 سال حضرت خدیجہ. وہ مطلب there was nothing wrong with that. ہمارا معاشرہ تو بڑا اچھا معاشرہ ہے, اتنا کھلا ہوا معاشرہ تو کہیں ہی نہیں جتنا یہ. ہم تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کو اس طرح بھی کر لو, لیکن لیگل طریقے سے کرو. کانسیپٹ آف فری ول دیا ہوا ہے اسلام میں. دیکھیں آپ میں زنا کروں گا تو کوڑے ہیں, لیکن آپ 4 میکا کر لیں یا 4 کے بعد چھوڑتے ہوئے 5 کر لیں, 6 کر لیں, تو زنا تو
یعنی اگر آپ پریکٹیکلٹی دیکھیں تو دونوں کی ایک ہی چیز ہے نا, بٹ دا اونلی ڈفرینس از دا کاغذ, ڈاکیومنٹیشن ان کیس دیر از دا ول, دا نیت. ہمارے تو نکاح کے ڈاکومنٹیشن سے پاکستان میں ہونی شروع ہوئی ہے, بنگلہ دیش میں, باقی آپ وہاں جائیں, سعودی عرب میرے بیٹے کا نکاح ہوا تھا, وہاں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں, وہاں کے یہاں پھر رجسٹر کرانا پڑا. تو کریج کیسے دکھائے اس ماحول میں, اس معاشرے میں؟ بس دیکھیں سر, کریج, واٹ از کریج؟ آپ جیسے آپ ہیں, آپ ینگ ہیں, آپ کریج کے لیے نا میرے جیسے 4-5 لوگوں کو ڈھونڈیں, کیونکہ ہم میں انرجی نہیں رہی اب. ہمیں عقل ہے, ایکسپیرینس ہے, 50 سال 74 سے میں کام کر رہا ہوں, 51 ایئرز ہو گئے, اور اس جگہ سے کام کر رہا ہوں, چپڑاسی کے لیول سے, اور وہاں تک پہنچا فیڈرل منسٹر, وہ بھی سینئر فیڈرل منسٹر, ہر جگہ پہ پہنچتا گیا, اور کنفلکٹ کہیں بھی نہیں ہونے دیا. کہیں آپ نے میرا نام نہیں سنا ہوگا, ہاں یہاں ضرور سنا ہوگا, جب میں پولیٹکس میں گیا تو وہاں مجھے گندا کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نہیں ہو سکا. آج بھی مجھے لوگ بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, تمیز سے, عزت ہے میری, ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں بھی کوئی تنگ کرتا ہوں, لیکن میں سچ بولتا ہوں. مجھے وہ بھی ایجنسیز بھی بلاتی ہیں کہ سر اس میں بتا دیں, اس میں بتا دیں, مجھے بلاتی ہیں, تو کوئی ان کی نیت آج بھی بلاتی ہیں. آج ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے بلایا تھا کہ سر یہ بتائیں یہ کیا ہے, کسی انرجی اور باقی. میں کہا سر یہ ہے, آپ میں ہمت ہے تو کر لیجیے. اس کے بعد میرے آج تک ان سے چیڑ بنائی ہوئی کہ کھول لیا کانٹریکٹ IPP کا. اس نے آ کے پاور سیکریٹری نے کہا کہ میں یہ کانٹریکٹ دوں گا تو نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہو جائے. تو کریج لانے کے لیے اس ماحول میں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات بولی ہے. عمران ہے نا, وہ کیا نام ہے, عمران آج ٹی وی والا, اس کے پروگرام میں 5 پروگرام کیا, 6ٹھا اس نے بند کر دیا, کہنا یار تم مرواؤ گے. تو کریج لانے کے لیے اس ماحول میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کریج دکھا سکتے ہیں ان کو اپنا لیڈر بنائیں, لیڈر نہیں مطلب اپنا مینٹور بنائیں. دیکھیں ہم میں کوئی شوق نہیں مجھے منسٹر بننے کا یا پرائم منسٹر بننے کا, یا کوئی, مجھے تو مینٹور, یعنی کہ سم ون ابو 40 جس کے پاس ایک لیٹس سے ایک بیس لائن بن گئی کیریکٹر کی, اس کو کوئی پریشانی نہیں, اس کے بچے سب سیٹلڈ ہیں, سب ہیں. اب اس کو دیکھیں نا, اس کو پیئر کرے مینٹورز کے ساتھ, جمع کرنا پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پہلے دن یونیورسٹی میں جائیں گے اور آپ پروفیسر بن جائیں گے یا PhD ہو جائیں گے. نہیں, پہلے آپ PhD بنیں گے, PhD کے لیے کوئی PhD جیسا بندہ چاہیے ہوگا جو آپ کو پڑھائے گا نا. ایسے ہی ہے. تو ہم وہ ہیں جو PhD بنائیں گے اب, کیونکہ ہم بنے ہیں نا خود سے. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے مواقع ملے, انوائرمنٹ ملی. اس زمانے میں میری امی کہتی تھی فلاں گھر میں کھانا نہیں کھانا. میں امی کیوں نہیں کھانا, ان کا بیٹا تو میرا دوست ہے, اسکول جاتے ہیں ہم ساتھ جاتے ہیں بس میں, یہ وہ. کہنے بیٹا ان کے یہاں حرام آتا ہے. آج کوئی بولے گا جتنا حرام والا ہوگا, بولا یہاں ضرور جانا ہے, بڑے پیسے والے لوگ ہیں, تمہیں فائدہ پہنچائیں. دے اسٹاپ, لٹرلی میری پٹائی ہوئی ہے, کبھی چلا گیا تھا. ویلیوز پہ کمپرومائز ہوا ہے. کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہیں تھے اس زمانے میں ماں باپ, تو آج بھی نہیں کرنا. تو انہوں نے مجھے پہلے دن میرے ابا نے بتایا تھا یو ہیو ٹو بی فرسٹ ڈفرینٹ اینڈ کریجیس. اگر تم فرسٹ نہیں ہوئے تو کریج نہیں ہوگا, کریج نہیں ہوئے تو ڈفرینٹ نہیں ہوگا. ہاں اچھا, تو کریج سمجھ آ گئی, کرپشن والی بھی چیز, ہر چیز میں کریج چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہاؤ کین یو بی فرسٹ ان ایوری تھنگ؟ دیکھیے مثال کے طور پہ میں سیمنز میں آیا تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں, کچھ تو ایسا کروں جو کسی اور نے نہ کیا ہو, تبھی تو فرسٹ بنوں گا. میں نے جس دن انٹر ہوا, میرے آپ HR سے پوچھیں, اس نے کہا کہ سہیل صاحب آپ کا کیا ہے وہ ہے, وہ لیتے تھے ایک انٹرویو. میں نے کہا میں 9 سے 10 سال میں اس کمپنی کا CEO ہوں گا. ہنسنا شروع کر دیا کہ یار یہاں تو 50 سال سے پہلے کوئی بنتا نہیں ہے, تو آپ کیا کہہ رہے. میں کہا اگر نہیں ہوا تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا, کچھ اور کروں گا. تو بن گیا میں 9 سال کے بعد. کیوں؟ میں نے سوچا کیا کروں, میں سروس میں سروس میں ایک ایسا کانسیپٹ نکالا, اب اس کی تفصیل جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. جب میں نے نکالا, اور وہ میرے جب یہاں پہ شپین تھا ایک ہمارا جنرل مینیجر, اس نے کہا سہیل یہ تو بڑا انوویٹیو آئیڈیا, تم جرمنی جا کے پریزنٹیشن کر سکتے ہو. میں کہاں کر سکتا ہوں. اس نے مجھے جرمن گلوبل سروس ہیڈ سے میری پریزنٹیشن کری. تو وہ سینٹرل بورڈ میں بیٹھتا تھا, میں سینٹرل بورڈ کے سامنے پریزنٹیشن. سینٹرل بورڈ میں جب بھی انہوں نے کہا یار یہ آپ ادھر آ جائیں پاکستان سے, میں سینٹرل بورڈ کا وہ بن گیا سینئر کنسلٹنٹ. کین یو امیجن, ایک آدمی جو 29 سال کی عمر کا ہو اسے CEO کی لیول پہ پروموٹ کر کے کنسلٹنٹ بنا دیں, سینئر کنسلٹنٹ. کیسے سینٹرل بورڈ کا, کیسے؟ کیونکہ وہ کانسیپٹ تھا نا انوویٹ, فرسٹ تھا, ڈفرینٹ تھا, کریج تھا. اگر مجھ میں یہ کریج نہیں ہو تو یار میں سینٹرل بورڈ, میں تو ابھی ٹرینی ہوں, میں سینٹرل بورڈ کو جا کے دوں. تو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ یار جب تک میں کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں کروں گا
مجھے لوگ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ ایک مجمع ہے، اس میں سے ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی ہونا پڑتا ہے نا، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو، چاہے وہ پلیئر ہے یا ایک کرکٹ کے پلیئرز ہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. جس فیلڈ میں بھی آپ اگر ڈفرینٹ نہیں ہیں، فرسٹ نہیں ہے، کریجس نہیں ہے، تو بھائی آج عمران خان کس چیز پہ فیم کرتے ہیں؟ ورلڈ کپ جیتا، یہی ہے نا. تو کچھ ڈفرینٹ تو کیا ہوگا نا اس نے. مطلب ہر آدمی کچھ نہ کچھ، جو فیمس ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرتا ہے. اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ کچھ کر رہا ہے نا، غلط یا صحیح اس کا میرا مطلب نہیں ہے، بٹ ہی از لوکنگ ڈفرینٹ. بھائی اس کی بند کرو، اس کو نکالو، مطلب کچھ ڈیسیجن تو لے رہا ہے نا، صحیح یا غلط یہ تو ٹائم بتائے گا، ہسٹری. دیکھیں اس وقت جو آپ ہائنڈ سائڈ میں تو سب کو غلط اور صحیح کہہ سکتے ہیں، اس وقت ڈیسیجن لینے کی بات ہوتی ہے. اس وقت ہم سب دریا میں بہتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دریا بیٹھ جاتا ہے سب غلط ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں او یار یہ غلط کیا، اس نے یہ کیا. بھائی جس وقت ہو رہا تھا اس وقت آپ سب سو رہے تھے. تو اس میں مجھے اب جو آپ بات کر رہے تھے فائنانس منسٹرز کی کہ ایک روٹیشن ہے، پول آف پیپل، آپ اٹھا کے دیکھ لیے، نام ڈالیے اور پھر چیک کریے، اے آئی میں ڈالیے. بٹ یہ چیز اپلائی کرتی ہے ٹو آل آف لیٹس سے پالیٹکس، بیوروکریسی، مینجمنٹ. 1985 سے لے کے آج تک آپ کی اسمبلی میں ایک آدمی نہیں بدلا. تو میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو اگر لوگ نہیں بدلے ہیں اور لیٹس سے سارے فیوڈلز ہیں 40 ایئرز میں وہی لوگ چل رہے ہیں، ہاؤ کین اینی آف دیم کریٹ For فرسٹ example, ڈفرنٹ اینڈ کریجس؟ I make a logical effort to have a establishment with me, bureaucracy with me, and telling them that this will bring the country out. You have to tell them how to bring it, and you should support me and finish the law by getting all feudals out. اس پہ بڑی لڑائی ہوگی، مجھے ہو سکتا ہے گولی مار دیں، کچھ کر دیں، مطلب یو ہیو ٹو ٹیک دا جو بھی ہوتا ہے. بٹ آئی ایم شیور دے نو دس آلریڈی، پتہ تو ہوگا. شامل ہے نا. اب کوئی ایسا آدمی ملے جو یہ کرنا چاہے. دیکھیں اب میں بہت بول گیا تو بڑا ہوگا. ایک صاحب نے، کوئی بھی تھے، جو بھی تھے، نام نہیں لوں، انہوں نے مجھے ایک لسٹ دکھائی 11,000 کی. کہا چائنا میں 13 ملین مارے تھے، یہاں یہ 11,000 مار دو سب ٹھیک ہو جائے. 11,000 لوگوں کی لسٹ دکھائی کہ پاکستان میں اگر یہ 11 پیراسائٹس 11,000 لوگ اگر ہٹا دیں ملک سیدھا ہو جائے گا. جس میں ملٹی نیشنلز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، اسٹاکس ہیں، یہ ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کا ڈالر کیسے اسٹیبل ہوا؟ ڈنڈے کے زور سے. تو پھر آپ سوچ لیں نا، ڈنڈے کی زور سے ہی ختم ہوگا نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں. آپ کا وہ اکانومی میں جو تھوڑی بہت بہتری آئی وہ کیسے آ رہی ہے؟ ڈنڈا گروتھ نہیں، ایک تو گروتھ پہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، لیکن ڈنڈے کے ساتھ آپ نے کہا نہیں امپورٹ نہیں کرو، بند کر دو، تو امپورٹ ایکسپورٹ ان ریئلسٹک. اب آپ نے ان ریئلسٹک انٹرسٹ ریٹ ہائی کیا، اب آپ اس کو لو کر رہے ہیں. کنزمپشن دیکھیں نا، نیچر آپ سوچتے ہی نہیں کہ میں نے اگلے 10 سال کیا کرنا ہے. مطلب آج بیٹھ کے پہلے سوچ لوں میں اور فیضان کہ یار ہم نے اس طریقے سے اپنی منزل پہنچنا ہے. آپ اسٹیٹ کے ساتھ اتنا کام کیا. ہیو یو ایور سین اے 20-year ویژن پلان فار دا کنٹری؟ ایک تھے ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب، مشرف صاحب کے زمانے میں ان کے ڈپٹی چیئرمین تھے، وہ منسٹر تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے 2030 کا بنایا تھا کانسیپٹ. یہ کب کی بات ہے، کب بنا تھا؟ 2005 یا 6 میں. یعنی کہ 25 سال کا ایک پیپر بنا تھا. نہیں 2030 تک ویلڈ ہے وہ، لیکن اس پہ بعد میں جیسے ہی مشرف صاحب گئے کسی نے کھول کے نہیں دیکھا، اور سب اپنے اپنے پلان بناتے رہے الگ الگ. حالانکہ اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا جو اس میں لکھا ہوا ہے. آج بھی آپ کھولیں ویب سائٹ پہ کہیں نہ کہیں ملے گا آپ کو 2030 ویژن آف پاکستان. اس کی انوگریشن خود پریزیڈنٹ نے کی تھی، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا اس وقت. کیوں؟ تو اس ایک ویژن پہ ملٹیپل گورنمنٹس کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ وہاں اس میں کرپشن نہیں تھا نا. اچھا ویژن میں کرپشن نہیں بھائی، ہر چیز میں دیٹ واز دا پرابلم ود دی ویژن. دیکھیں 20% تو رکھنا تھا. میں اس میں سے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ریگولیٹر صحیح کرو، چاہے باہر سے لاؤ چاہے نان پاکستان. بھائی آپ کو پتہ ہے انگلینڈ کا اسٹیٹ گورنر کون تھا؟ بینک آف انگلینڈ کا کینیڈین تھا، جو اب کھڑا ہوا پریزیڈنٹ وغیرہ کے لیے، کینیڈین تھا. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک میں. بھائی کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو اچھا کرنے کے لیے. تو لیٹ سے اگر آپ نے یہ کرپشن کو ایلیمینیٹ کیا، آپ کے پاس کچھ کریجس لوگ آ جائیں گے جنہوں نے فرسٹ کرنے کی کوشش کی، رائٹ؟ آ جائیں گے. لیٹ سے میں آپ کو آج ڈے زیرو کرتا ہوں کہ جہاں پہ کافی حد تک چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. اگر ہم آج ایک ویژن بنائیں پاکستان کا اسٹریٹجک، میں کہتا ہوں 30 ایئرس بھی چھوڑ دیں، لیٹس ٹیک دا نیکسٹ 10 ایئرس. Where can Pakistan be in the next 10 years if we all put our minds to it? We will be out of debt. آپ کو پتہ ہے اچھا debt free in 10 years. میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں. ایک دفعہ پاکستان IMF کے پروگرام سے نکلا ہے مشرف صاحب کے زمانے.
ہم 26 یا 25 دفعہ جا چکے ہیں. ایک دفعہ ہم نکلے جب ہم نے کہا تھا کشکول توڑ دیا, اس میں بھی شامل تھا اس ٹیم میں. تو وہ جو ہے نا وہ ہم نے ختم کر دیا تھا. IMF کی لون ادا کر کے ہم اب سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے. ہماری ایکسپورٹ اتنی ہو گئی تھی کہ ہم ان کا لون ادا کر سکتے ہیں, ہمیں نیا پروگرام نہیں چاہیے. لیکن 2 سال کے بعد وہ کہانی مک گئی تو پھر لون بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ کو خود ہی پتہ ہے 2008 سے اور آج تک کیا بڑھا ہے. تو اگر 10 سال میں آج ہم ڈے زیرو میں تو وہ 5 سال کی بات کر رہا ہوں تو 5 سال میں ڈیٹ زیرو, ڈیٹ فری نہیں ہوا تھا. ڈیٹ کی پیمنٹ کرنے کا ہمارے پاس کمائی آ گئی تھی. چلیں کیش فلو پازیٹیو ہو گئے. ہاں تو یہ ہو گیا اسٹیپ 1. واٹ ایلس ڈو یو سی ان 10 ایئرس فار پاکستان؟ پھر ترقی, پھر امیجیٹلی پروڈکشن شروع ہوگی, انرجی سستی ہوگی, ساری چیزیں ٹھیک ہوگی, کرپشن جیسی ختم ہوگی, ریگولیٹری آپ کی فارماسیوٹیکل صحیح ہوگی. بھائی دیکھیں ہیلتھ, انرجی, واٹر یہی چاہیے نا. آپ کے پیٹ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی خراب ہے. اگر ہم پانی صحیح کر دیں تو پیٹ کیوں خراب ہوگا؟ ایک یہاں پہ آپ ہی کی سیٹ میں 2 ہفتے پہلے مکنزی کے جو کنٹری ہیڈ تھے وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی, سلمان احمد. جانتا ہوں. انہوں نے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا اس ملک کا صرف ایک ہی پرابلم ہے, کرپشن کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہم وی آر ناٹ پروڈکٹیو ایز اے نیشن, ہماری پروڈکٹیوٹی تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سمٹم ہے نان پروڈکٹیو ہونا. جب آپ کرپٹ ہو جاتے تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ نے خود کہا تھا کہ ہم ایک رینٹ سیکنگ مائنڈ سیٹ ہیں, بورڈ پہ بیٹھ کے لوگ 5-5 ہزار ڈالر. مجھے ایک بات بتائیے, تم رشوت میں 1 کروڑ روپے روز کما رہے ہو, تمہارا دماغ خراب ہے, پروڈکٹیو ہو گئے. اور جس کو میں بتا رہا ہوں وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں. وہ پاگل ہیں جو اپنا سسٹم چینج کر لیں گے, کمائی بند کر دیں گے. اچھا اس کے ساتھ تو ہم بتاتے کس کو؟ ہم کہتے ہیں, ہم اپنے YPO میں بھی بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم فلاں کو گورنمنٹ کو بتائیں گے. بھائی جس کو بتانا ہے وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہیں. وہ تو جیسے ہی تم بتاؤ گے وہ اس پہ بلاک لگائیں گے, یار اس کم بخت کو قریب بھی نہ آنے دو, یہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم, کہاں کون پارٹ آف دا پرابلم ہے, کون پارٹ آف دا سولوشن ہے. 11,000 پیپل آپ نے کہا. اب 11 سے ایک اوپر نیچے, یہ تو ایک فگر کسی صاحب نے مجھے بتائی تھی, اور وہ بھی کافی سینئر اور بڑے اس کے تھے, ایماندار آدمی تھا, یہ مجھے پتا ہے. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, جنرل امجد صاحب تھے, میں اس زمانے میں وہاں نیب کے اس میں بتا رہا ہوں کرپشن کا سارا. تو مجھے نہیں پتا تھا, میں تو نیا آیا تھا 99 میں, مجھے کیا پتا پاکستان میں, اس میں کافی عرصے سے باہر تھا. تو جب آیا تو انہوں نے بلا لیا مشرف صاحب نے, جا کے بیٹھ گیا کھانے پہ گول میز پہ. ایک طرف جنرل GA تھے, ایک طرف جنرل امجد تھے, اور وہ بھی سویلین میں تھے سب, اور باقی اور لوگ تھے, اور میں بھی بیٹھ گیا. اور مجھے نہیں پتا وہ ہے چیئرمین نیب, اور یہ تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں یار کرپشن ہے یہ ہے. میں کہا سر کرپشن کے لیے کوئی محکمہ نہیں چاہیے, آپ مجھے دے دیں, میں ابھی یہاں سے بتا دیتا ہوں کتنے لوگ کرپٹ ہیں. کہنے کیسے بتاؤ گے تو؟ میں کہا وہ صاحب بیٹھے ہیں کس گریڈ میں ہیں؟ کہنے 20 میں, نہیں سوری 22 میں. میں کہا ان کی تنخواہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے. میں کہا اس نے گھڑی کتنے کی باندھی ہوئی ہے, سوٹ کتنے کا پہنا ہوا ہے, ٹائی کتنے کی پہنی ہے, جوتا کتنے کا پہنا ہے. یار اس نے تو پورے 3 سال کی تنخواہ آج پہنی ہوئی ہے, تو باقی یہ بھوکا مرتا ہے. نہیں بٹ شاید وہ ایگریکلچرلسٹ ہو, شاید وہ فیوڈل ہو, پیچھے کے پیسے ہوں. نہیں تو آپ اس سے صرف اس طرح پوچھیں کہ بھائی تم اپنی ٹریل دے دو. آپ کو آج تک کسی نے ٹریل دی ہے اپنی انکم کی اس ملک میں؟ آپ نے جیل بھیج دیا, نااہل کر دیا, فلانا کر دیا, ٹریل نہیں ملی. آپ الٹے لٹک جائیں. کیوں؟ کیونکہ ٹریل ایک کی نکل آئی, سب کو دینی پڑے گی. ایگزامپل نہیں کریٹ کرنا چاہتے نا آپ. عمران خان نہیں, وہ بھی نہیں دے گا, کیونکہ اس کے ساتھ سارے یہی تھے ATM. ہم پوچھیں, آپ نے اس ملک میں ایک صاحب کو نشان پاکستان دیا ہے, کس بات پہ کہ اس نے کسی سے گھڑی خریدی. میں خدا کی قسم ذل میں سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے مار کھانے کا شوق ہے تو میں جا کے یہ اپنا ستارہ امتیاز واپس کر دوں گا, یار مجھے نہیں چاہیے. مطلب کوئی لیول ہوتا ہے نا کسی بات کا. اب نوبل پرائز کسی کو مل رہا ہے کہ وہ اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی, تو کون جا کے نوبل پرائز؟ آپ بڑی بلیک پکچر پینٹ کر رہے ہیں. نہیں بلیک نہیں کر رہا, میں تو آپ کو لائٹ دکھا رہا ہوں ایٹ دی اینڈ آف ٹنل, کہ آپ یہ چیز کرنا شروع کر دیں. میں تو آپ کو سلوشن ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, لیکن سلوشن 6000 نہیں ہو سکتے, سلوشن 3-4 ہی ہوتے ہیں. ان پہ آپ فوکس تو کریں. جب یہ کریں گے تو اس کے میں نے جو 3 چیزیں بولی نا, اس کے آف شوٹس آپ کو اندازہ نہیں ہے. پروڈکٹیوٹی, نان پروڈکٹیوٹی, بےایمانی, ارریگولیٹری, یہ ساری چیزیں اس کی آف شوٹس ہیں, یعنی کیا کہنا چاہیے, سمٹمز ہیں. سمٹم جو روٹ کاز ہے وہ کرپشن ہے. میرا مائنڈ سیٹ مورلی کرپٹ, لڑکیاں اغوا کر لو, فلانا کر لو. ارے یہ تو جوانی میں لوگ کرتے ہیں. واٹ از دس نان سینس؟
آپ کسی پولیٹیشین نے کسی کے بیٹی کو اغوا کر لیا, آپ سے کہہ رہے ہیں یار یہ تو جوانی میں تم نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا, ایسے بھائی یہ کون سا طریقہ بھائی, دس از دا آنسر. یا تم نے تو 100 قتل کیے, میں نے تو 5 کیے ہیں, تو اس کو پہلے سزا دو. یہ کوئی آنسر ہے؟ ہم یہی آنسر پورے دن ٹی وی پہ سنتے ہیں. اس نے یہ کیا, اس نے یہ چوری کی, اس نے توشہ خانہ فلان لے گیا, یہ تو یہ. بھائی جو بھی لے گیا, چاہے 1 روپیہ لے گیا, چور تو چور ہے. لیکن یہ نہیں آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے نیشن, آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بڑا چور ہے, یہ چھوٹا چور. یہ واٹ از دس بڑا چور؟ جیسے ایک زمانے آپ کہتے تھے اچھے طالبان, بیڈ طالبان. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ چور میں ڈفرینس ہے. اچھا چور, خراب چور, اچھا کرپٹر. اب ہمارے یہاں اچھا کرپٹ بھی ہے یار, کام تو کرتا ہے نا, تو یہ اچھا کرپٹ ہے, اس کی سب تعریف کرتے ہیں. اب بڑا جیدار آدمی ہے, کریجز ہے, فرسٹ ہے, ڈفرینٹ ہے, جو کام کرو 5 منٹ میں کر دیتا. پہیے لگاؤ, ریاض ملک نے کہا تھا نا پہیے لگا, اس نے جو نیشنل ٹی وی پہ بولا نا, میں تو مطلب چھپا ہوا تو نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے وہ تھا کیا نام ہے صوفی کیا جیو کا, اس سے کہا تھا کہ تم نے کبھی بزنس کیا؟ اس نے کہا نہیں. تم تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 15 لاکھ. کہنے کبھی 15 لاکھ بزنس میں کما کے دکھاؤ. یہ تو پوچھو جو تمہارا اونر ہے جو 15 لاکھ دیتا ہے وہ کیسے کماتا ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. تو جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ایک دیکھیں آپ ریگولیٹر صحیح کریں, کرپشن آدھی ختم ہو جائے گی. تھوڑے سا آپ زور لگائیں گے ختم ہو جائے گی, لیکن ایک دم سے نہیں ختم ہوگی. لیکن آپ نے جو ایک اور بات کی ہے نا کہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں 40 سال سے, وہ فریش بلڈ کیسے آئے گا؟ فریش بلڈ آنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اس کا کیا موٹیویشن ہے؟ موٹیویشن یہی ہے کہ ملک ٹھیک ہوگا, ینگ جنریشن ایک ساتھ جمع ہو جائے گی. دیکھیں کسی نے تو کہیں سے شروع کرنی ہے نا. میں نے ایک انڈین فلم دیکھی تھی, اس نے کہا میں تمہارے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں, تم آگے 3 آدمیوں کے ساتھ کرنا. سلمان خان کی پیڈ فارورڈ. یہ میرے ملٹی پلائی ہوتے یہ تو میں نے بلکہ ان مائی لائف آئی ایکسپیرینسز. میں کالج میں تھا, میری جو فرسٹ جاب تھی, فرسٹ انٹرنشپ, بغیر کسی انٹرویو کے میرے کالج پروفیسر نے کہا کیا کرنا ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے گاڑیوں کا شوق ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم گاڑیوں کی کمپنی میں جا کے انٹرنشپ کرو, پھر ڈیسائڈ کرو اپنا کریئر. تو میں نے کہا یہاں تو کوئی گاڑیوں کی کمپنی کا کوئی انٹرویو ہی نہیں ہے, ویئر ناٹ این انجینئرنگ کالج, میں تو سائیکالوجی اکنامکس پڑھ رہا ہوں, لبرل آرٹس پڑھ رہا ہوں. اس نے فکر نہ کرو. اگلے دن جنرل موٹرز سے فون آیا, انہوں نے کہا یو ہیو این انٹرنشپ. ون نیکسٹ ڈے میں چلا گیا کالج. میرٹ بٹ آئی ٹیل یو سم تھنگ. میں پروفیسر کے پاس گیا, میں نے کہا دے کالڈ آفرڈ می این انٹرنشپ وتھ ہاؤسنگ وتھ دس مچ منی دے اسٹارٹنگ دس ڈے. سیم مجھے کہا گیا. اچھا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آئی کانٹ ٹیک دس بیکاز آئی کانٹ ریٹرن دس فیور ٹو یو. میں کیسے آپ کو اس کا فیور دوں گا؟ انہوں نے کہا بالکل تم مجھے ریٹرن کر سکتے ہو. ہی سیڈ یہی فیور تم کسی اور کے لیے جا کے کرو زندگی میں. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا بس پیڈ فارورڈ. میں نے پاکستان میں 10,000 ملٹی ملینرز بنائے ہیں. 10,000 سیمنز میں رہتے ہوئے, سیب کے کنسلٹنٹس, جنرل مینیجر, جن کے 1,000 گز کے گھر ہیں اس وقت ڈیفینس میں, مرسڈیز گاڑیاں, سائیکل پہ آئے تھے, یہ بن کے گئے. یہ آپ لسٹ نکال کے چیک کر سکتے ہیں. اچھا خالی میں نے اپنے لیے نہیں کام کیا تھا, ہر ایک کے لیے کرتا تھا, اور سوشل کام کرتا. کھانا فری تھا پوری فیکٹری میں, 3,000 آدمیوں کا روز ولیمہ ہوتا تھا. صبح ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, چائے, یہ وہ. یوٹیلیٹی اسٹور کھولا ہوا تھا, میڈیکل. بٹ ملٹی نیشنل تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں نا, نیشنل کمپنی تو نہیں کر سکتی. آرٹسٹک ملینیم وہ ہم سے بڑے ہیں, ان کا ٹرن اوور تو دیکھیں. یہ جتنی پرائیویٹ کمپنیاں, آپ کیا, میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا تو کچھ لوگوں کا منہ اتر گیا تھا ٹیکسٹائل پہ نا. کیا کہا تھا؟ میں کہا ابھی آپ کسی نے مجھ سے کہا نا کہ ہم فوڈ پانڈا والا کہہ رہا تھا کہ ہمیں منیمم ویج بڑھانی چاہیے, بالکل لیویبل. تو میں نے کہا کہ وہ یہ تو پھر ٹیکسٹائل والے, مجھے نہیں پتا تھا وہ ٹیکسٹائل کا, تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی شکل سے مجھے لگا یار یہ میں غلط کہہ گیا, اس نے ٹیکسٹائل. میں نے کہا ٹیکسٹائل والے ہڑتال کر دیں. نہیں وہ تو نہیں بڑھا سکتے. تو بھیا آپ لیویبل کی کس سے بات کر رہے ہیں؟ جس نے جو اس کا بینیفیشری ہے, یہ تو اس سے کریں نا جو یہ صاحب بیٹھے ہیں. میں نے اپنے گھر میں شروع کیا ہے. منیمم لیویبل ویج آپ کیا ہونا چاہیے؟ منیمم لیول ویج 50,000 روپیز, اور گھر میں پانی کھانا. یونیلیور نے کچھ سال پہلے, آئی تھنک کووڈ سے بالکل پہلے, انہوں نے ایک کیا تھا ایک, آج کے حساب سے 50 بالکل ٹھیک. تو 50 میں آپ ہیلتھ کیئر بھی دے سکتے ہیں, بیسک ایجوکیشن بھی دے سکتے ہیں, سب کچھ. تو یعنی کہ گھر کے اندر عام آدمی کی تنخواہ 50,000 منیمم ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک اسٹوری سناؤں. یہ صوفے پہ ایک ڈی آئی جی آ کے مجھ سے ایسی ملاقات ہوئی تھی, وہ آئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے ایک وہ آئے ہوئے تھے اے ایس پی. ایسی تنخواہ پہ بات ہوئی تھی. ڈی آئی جی لکس ایٹ می اینڈ ٹیلز می ود اے اسٹریٹ فیس, ہی سیڈ ڈو یو نو واٹ مائی سیلری از؟ 50 ہی ہوگی. میں نے کہا آپ ڈی آئی جی ہیں بڑے ایریا کے, مطلب
اسے 2.5 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے, پرکس ملو کے 3 لاکھ ہوگی. وہی میں تمہیں بتا رہا تھا 22 گریڈ والے. پھر انہوں نے مجھے بلایا اپنے ASP کو, انہوں نے کہا ادھر آؤ تنخواہ بتاؤ. انہوں نے کہا میری سب ملا کے 55-60 ہزار روپے. تو ہی لکس ایٹ می, ہی سیز what do you think is going to happen, straight face. ہاں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے SHO کی تنخواہ کیا ہے, آپ کو جب چاہے بند کر دے. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں ایک کام کرنے والے چاہے میں ایک کم 50,000 روپے دوں لیکن پولیس والا 60,000 روپے لے رہا ہے. بندہ کم کر لیتا ہوں. میں نے جب مشرف صاحب سے پہلا انٹریکشن ہوا گورنر ہاؤس میں, یہاں محمد میاں سمرو اس وقت گورنر بن گئے تھے, تو انہوں نے ملٹی نیشنل سب کو بلایا, تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا سر پہلے تو میں میٹنگ سے جا رہا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں باراتی جو آتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور جو جن کی لڑکی ہوتی ہے وہ پیچھے بیٹھتے ہیں. تو کہنے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مشرف صاحب نے دیکھا یہ کون ایسا ڈیئرنگ آدمی, ابھی تو مجھے آئے ہوئے بوٹ میں پہنو ایسے سے. میں کہا سر یہ جو آپ کے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں سامنے, تو ان سے آپ جنچارج مل لیں. آپ نے ہمیں 15-20 کو بلایا جن سے آپ نے فیڈ بیک لینا ہے, تو ہمیں آگے بٹھائیں گے تو ہم فیڈ بیک دیں گے, تو بولنے ہی نہیں دیتے کوئی بات. ہوں گا نہیں سب پیچھے جاؤ, سیکریٹری بھائی سب کو پیچھے بھیج دیا, ہم آگے. اچھا اس کے بعد انہوں نے پوچھا اچھا تم بتاؤ کہ میں نے کہا سر ان سب کی جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ابھی جا کے, ان سب کی تنخواہ میری برابر کر دے, سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اب بتائیں مشرف صاحب سن رہے ہیں غور سے, کس نے مخالفت کی؟ فائنانس سیکریٹری جو اس وقت تھا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم بھی تو اپنا پیسہ کماتے ہیں اسی ملک سے, اتنے ہی پیسے لیتے ہیں کماتے ہیں, آپ کیوں نہیں کما سکتے؟ آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے نا. تو کیوں نہیں بڑھاتے تنخواہیں؟ یہ ڈر ہے کہ یار اتنی بڑھ جائے گی. میں نے نہیں آپ دیکھیں PIA کو تباہ کیسے کیا آپ نے, 15,000 روپے رکھا لیکن 50 آدمیوں کو رکھ دیا جس کی ضرورت نہیں تھی. پولیٹیکل اپوائنٹی سسٹم. تو بھیا یہی تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے. تنخواہ بڑھا دیں گے تو 50, اور وہ پھر کرپشن سے اپنی تنخواہ وہی کر لیتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی زندہ رہ سکتا ہے اس IG DIG اس اسٹینڈرڈ, یا کوئی بھی بندہ کہ جس پہ وہ کما رہا ہے, نہیں رہ سکتا نا. لیکن آپ جس گریڈ پہ ہیں آپ کو اس لائف سٹائل کے تحت رہنا پڑے گا. جس کو وہ CEO یا جس چور کو پکڑ رہا ہے اس کم از کم اتنی جتنی تو تنخواہ ہونی چاہیے اس کی. تو میں تو یہ میرا دماغ تو یہ, میں تو آتے ہی سب سے پہلے لوگ کم کر دوں گا, چاہے گھر بٹھا دوں, لیکن تنخواہ بڑھا دوں گا. DIG کی کیا ہونی چاہیے؟ منیمم 1 ملین. جج کی کیا ہونی چاہیے؟ جج شوڈ بی مور دین 3 ملین. جج شوڈ بی مور دین 3 ملین. منیمم DIG شوڈ بی 1 ملین. دیکھو پھر کیسے ڈنڈے کرتا ہے سب کو, اس کی عزت ہے. دیکھیں ایک خاتون اگر ہیرا منڈی جاتی ہے تو کیوں جاتی ہے؟ عزت بیچتی ہے نا, اور ایک دفعہ بیچ دے تو پھر روز بیچتی ہے, پھر تھوڑا کے لیے بھی بیچتی ہے, زیادہ کے لیے بھی بیچتی ہے. I would make that wages twice that. I would put a judge at least 6-7 million. یہ تو میں کہہ رہا ہوں اسٹارٹ تو کرو نا. نہیں جیسے ہی آپ کی آمدنی, آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کی کیش فلو کتنا بڑھتا ہے. جو ضائع ہو رہا ہے نا, لوگ گاڑیوں میں استعمال کر رہے ہیں, یہ کریں, پھر لوگ ایک گاڑی رکھیں گے, یہ کریں گے, یار احتیاط سے کرو. یہ جو اس طرح کی جو بولڈ ڈیسیژنز ہیں, یہی فرسٹ ہے نا ڈفرینٹ کریں. آپ یہ کریں کہ یار اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ٹائمنگ ہے 8 سے لے کے 5 تک بیٹھے رہو, چاہے سوتے رہو. آپ پروڈکٹیو ٹارگیٹ دینا کہ یار تم گھر چلے جاؤ جس وقت دل چاہنا ہے, لیکن کام ہونا چاہیے. روز صبح فائل کلیئر ہونی چاہیے. اگر فائلیں جمع ہوئی نا تو تمہیں, اگر آپ فائلیں جمع کرنا چھڑوا دیں نا تو آپ یقین کریں 50% کرپشن ختم ہو جائے. فائلوں کا او یار تمہاری فائل بہت نیچے, یار یہ 100,000 روپے لو, یہ فائل اوپر آ گئی. دس از ایوری بڈی نوز دس تھنگ. میں کوئی آپ کو تو واٹ واز اٹ ڈفرنٹ اباؤٹ, آپ نے بہت ذکر کیا ہے جنرل مشرف کے دور کا. کوئی ڈفرینس نہیں تھا. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہ دور اچھا اس لیے تھا کیونکہ وار آن ٹیرر کے پیسے بھرے پڑے ہوئے تھے پاکستان میں. یہ ہمیشہ سے ضیاء الحق کا بھی دور ایسے ہی تھا, ایوب خان کا بھی دور ایسے ہی تھا. لیکن ایڈمنسٹریٹولی what was different about that? That is one source of income. But administration different کیسے؟ ایڈمنسٹریشن ڈفرینس رہتا کہ اس کا اپنا ذاتی انٹرسٹ زیرو تھا. باقی منسٹروں کا تھے, یہ میں بتا رہا ہوں. But a lot of people say that he made a lot of money at the same time. بالکل بکواس. 2 کمروں کے فلیٹ میں تو مرا ہے وہ دبئی میں. ہاں اس کے 3 فلیٹ تھے, وہ تو ہر آدمی کے ہیں پاکستان میں اس لیول کے. مطلب وہ تو اس کے 3 ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ there was میں تو zero 3 فلیٹ جا کے دیکھے ہیں. But there was zero interest. اب یا وہ تھے کرپشن میں 0 انٹرسٹ تھا اس کا. کوئی کہتا بھی تھا تو ڈانٹ کے بھگا دیتا تھا, اس کا کام ہی نہیں. ہاں چپکے سے پیچھے سے کھا پی کے کر دیں لوگ. اب میں کیا بات بتاؤں, جس ایک جنرل کو فارغ بتا دیں یہ یوٹیوب ہے. نہیں ایک صاحب تھے بڑے اچھے جنرل تھے جو اس کے چیف آف آرمی, اس کو ٹریلر سے مروا دیا انہوں نے, میاں والی جاتے. ہی واز دا پرسن ہو واز گارڈنگ
at least whatever I have seen and my experience. Why? हर्डल था ना सर. आप मेरे काम में पैसे बनाने में हर्डल होंगे तो मैं क्या करूँगा? गॉडफादर क्या करता है? Pay or offer a price which you cannot resist, whether in kind or money. So there was zero interest in money. Money उसको कभी उसका. But a lot of people made a lot of money at that time हाँ, also. ये मैं बिल्कुल मानता हूँ. बहुत लोगों ने नहीं, मैं कोई चीज़ गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने वो इसलिए कि वो. But that's what अपने समझ के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ. I'll explain why. Something was different administratively. पैसे उस वक्त भी बहुत लोगों ने बनाए, पैसे उसके बाद भी बनाए. में पैसे बन रहे हैं, इंग्लैंड में भी बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं. तो it's not about making money and corruptions. Administratively something was different between 99 and 2007. मैं एक बात बताऊं. वो क्या चीज़ थी? आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं पैसे बना के मुल्क से बाहर ले जाऊं तो बाल्टी खाली हो जाएगी ना. पैसे बना के मैं यहीं इन्वेस्ट करूं, आपको दूं, ये सर्कुलेशन में ले आऊं, तो बस दिस वाज डिफरेंट. अब बाहर जा रहा है. अब सब बाहर जा, कोई लगाते ही नहीं. सारे बिजनेसमैन बड़े बड़े जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ के वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने, सारे सबके दुबई में हर जगह पैसे लगे हुए. उन्होंने ऑफिस शिफ्ट कर लिए, बच्चे शिफ्ट कर दिए. तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ सबको. आप इस कॉन्सेप्ट पे क्या आपकी राय है? जो भाई उनको यहाँ इंसेंटिव क्रिएट करो ना ईमानदारी से कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ काम करो. क्यों नहीं लगाएंगे? वो पागल है, दुबई में जाके लगाते, इंग्लैंड में, और जलील होते हैं वहाँ जाके. वो यहीं अपने मुल्क में पहले लगाते थे ना 22 खानदान अयूब खान के ज़माने में. तो नेशनलाइजेशन ने किल किया ना इसको. तो अब आप अगर गलत हरकत है फिर उसके बाद इल्ज़ाम आप दूसरों पे दें, ये तो गलत बात है ना सर. तो आप पहले अपने आप को तो ठीक करें. भाई मैं तो 3 चीज़ों के अलावा मैं तो किसी चीज़ पे अभी फ़िलहाल बात ही नहीं कर सकता. एक ये है कि फर्स्ट डिफरेंट करेजेस हो, उसके लिए आपको करप्शन में रेगुलेटर्स को सही करना है. तीसरी बात ये है कि आपने वो मेरिट लाना है. मेरिट इज़ द मेट्रोक्रेसी. आपको पता है सिंगापुर के ली कुआन यू ने क्या कहा था आने के बाद कि आई विल ओनली अपॉइंट ऑन मेरिट फ्रॉम टुडे. आज सिंगापुर कहाँ है? आपसे आधी भी नहीं थी उसकी एक्सपोर्ट. इतना सा मुल्क है 750 किलोमीटर का, जितना कराची इतना बड़ा पूरा मुल्क है. लेस देन 40 years. कहाँ है? कितनी 600 कुछ मिलियन है उसकी एक्सपोर्ट. आपकी क्या है? जबकि सारी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, वो तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता. तो पोर्ट सिटी है, दैट्स इट. आप देखें ना, सब ने इस तरह किया है ना यार. जो अच्छे थे उन्होंने किया, जो हमारी तरह जलील ख्वार हैं उन्होंने नहीं किया. देखिए ये तो आपका माइंड सेट है. हम अच्छे थे, हम बुरे हो गए. और अफसोस इसी बात का है. भाई हम मुग़ल बादशाह भी थे. तब आप कहेंगे मुग़ल, भाई मुग़लों ने कोई गलत हरकत की होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना. तुम्हारे घर में मुझे नज़र आएगा कोई गड़बड़ है तो मैं दाखिल हूँगा ना. तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो आ गए. भाई वो क्यों आएंगे? आप सो रहे थे. भाई मेरे घर में कोई आएगा और कहे कि डाकू आ गए. अरे भाई डाकू आए तो मैं रजिस्ट तो करता ना, या कोई प्रोटेक्शन तो पहले से करता कि यार गार्ड होते, ये होता, कुछ तो होता. नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, डाकू आ गया, अब मैं डाकू लेकर मैं क्या करूँ? ये तो कोई बात नहीं है. हाँ, अमेरिका ने हमें दे दिया, इसराइल ने ये कर दिया. हर चीज़ का ब्लेम दूसरे पे, खुद मैं किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ. I am authorized for everything and responsible for everything, but I am responsible nothing. मुझे अथॉरिटी दे दो, सब कुछ करूं, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. ये तो आपने किया है यार फैज़ान, सारी गड़बड़ तो तुम्हारी है. मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, थोड़ा सा कोर्स चेंज करके. एनर्जी साइड पे आपने बहुत टाइम गुजारा है. हाउ वुड यू structure the energy policy of the country for the next 20-30 years? पॉलिसी बना के दी हुई है मैंने. और जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग LNG पे बिडिंग करते हैं, जिस तरह पेट्रोल ख़रीदते हैं. इसको मैं कूजे में बंद कर रहा हूँ तुम्हारे सवाल को. जी, इसकी पूरी पॉलिसी है मेरे पास बनी हुई, इसका मैं ऑथर हूँ, और उसमें ये सारी चीज़ें एड्रेस की गई हैं कि किस तरीके से होगा, और एक एक चीज़ लिखी हुई है उसमें कि ये कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी. एनर्जी को सबसे पहले तो जोड़ना पड़ेगा, इसकी डिवीज़न. मतलब वो कहता है इसका सर्कुलर डेट जिस दिन आपने सबको जोड़ दिया सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डेट फिर एक ही रह जाएगा ना, सर्कुलर कैसे होगा. पहले था ही ऐसा. आपको पता है ये किस वक्त गड़बड़ हुई है? 2007 में. जब उससे पहले सर्कुलर डेट का नाम सुना था आपने? ये क्यों नहीं था कि सब एक दूसरे के लिए एलसी खोलते थे. मैंने एलसी खोली पीएसओ पे, पीएसओ ने एलसी खोली, सप्लायर पे सप्लाई आया, यहाँ से मेरी एलसी रिटायर हुई, मैंने उसकी एलसी रिटायर कर दी. तो ये चेंज क्यों हुआ? प्राइवेट आईपीपी को किस गधे के बच्चे ने कहा कि आप डेट दें?
آپ بینک سے لینے جائیں اتنا پیسہ 600 ڈاکومنٹ سائن کرائیں گے آپ سے. اگر 100 ملین بھی لینے جاؤ, دیکھ قرضہ لے کے دیکھو سو, ہم انہیں دیے جا رہے ہیں ٹریلینس. بٹ دے آلسو سیٹ اپ انرجی سولوشنس فار یو ایٹ اے ٹائم جب آپ کو پروجیکٹ فائنانس نہیں ملتا تھا. سولوشن لگی, پروجیکٹ فائنانس نہیں ہوتا تھا نا زمانے میں. انڈیا میں نہیں ہوتا تھا, بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا تھا, کہیں بھی نہیں ہوتا تھا, سب نے یہیں سے شروع کیا. بٹ اسٹیٹ نے آفر کیا تو لوگوں نے لگایا. اسٹیٹ تو کرپٹ تھے نا اسٹیٹ, اس کا میں کیا کروں. اس میں آئی ڈونٹ تھنک دا بزنس مین از ایٹ فالٹ. دے سیڈ ٹھیک ہے ہمیں مل رہا ہے آپ دے رہے ہیں. بزنس مین کی بھی ایک ایتھکس ہوتی ہے نا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں دیکھیے ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. گلوبلی آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک بزنس میں ایتھکس از سمپل, آئی وانٹ ٹو ون اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ایٹ دی ٹاپ. چند لوگوں کی نہیں ہوتی, لیکن گلوبلی اگر نہ ہونا تو دنیا ایسے چل نہ رہی ہو. ایلون مسک کو دیکھ لیں کون سی ایتھکس دکھا رہا ہے. مطلب آپ یہ تو وہ لوگ ہیں نا, اب کیا بولوں, بس جو ہیں بس. میں نے اس دن کیا بولا تھا, واٹ از دا کریزیسٹ آئیڈیا, تو میں نے ایک ہی جملہ بولا تھا نا, آپ نے یاد ہو شاید. تو میں تو کوشش کرتا ہوں ایک جملے میں سارا کچھ بول دوں جو بولنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے آپ ایل سیز کھولنا شروع کر دیں. ساری سسٹم کو صحیح کرنا ہے, پائپ لائن کو. سرکولر ڈیٹ یہ کہ پہلے تم خرید رہے ہو, پھر مجھے بیچ رہے ہو, پھر میں کسی اور کو بیچ رہا ہوں. لیکن ہمیں سیٹل کرنی چاہیے اپنی ٹرانزیکشن. ایک پلیٹ فارم ہو جس میں ہم دونوں آپس میں جا کے, گورنمنٹ کہاں سے آ گئی بیچ میں. ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے پی ایس او یا جو بھی ہے, یا ریفائنری, اور دوسری بھی پبلک لسٹڈ ہے. تو دونوں کا آپس کا معاملہ آپس میں طے کریں. آپ سیمنز کے پیسے دیتے ہیں, جی کے دیتے ہیں, اے بی بی کس کے دیتے ہیں جا کے. صرف یہی ہم نے آرام پائی کرنی ہے, کیونکہ یہ 105 آئی پی پیز ہیں جو انہیں کے, جن میں سے کچھ لوگوں کا نام میں نے آپ کو بولا یہ ہے. تو وہ بیسکلی آپ سرکولر ڈیٹ بائی برنگنگ بیک. یہ تو سسٹم ہے, صرف ایک کاغذ کی مار ہے, جسے کہتے ہیں 2 رکعت کی مار ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں, جب ہم گیس خریدتے ہیں, لیکن یہ کرے گا کوئی نہیں, یہ صرف اگر کوئی کرے گا تو میرا جیسا پاگل کرے گا, جس کو جوتے بھی پڑیں گے, اور ہمت کرے گا, باقی دیکھی جائے گی. پھر ہم جو گیس خریدتے ہیں باہر سے, وہ بھی یہی چوری ہے. بھائی کیوں خریدتے ہیں آپ, اپنا ایکسپلور کیوں نہیں کرتے. اتنے بلینس کی آپ گیس خرید رہے ہیں, یہاں سے کیوں نہیں ایکسپلور کرتے. ایران سے کیوں نہیں لیتے, انڈیا لے رہا ہے ایران سے. ہمیں ہی تکلیف ہے, پائپ لائن بنی ہوئی ہے, انہوں نے تو ڈال بھی تھی, ہمیں صرف جوڑنی ہے. پھر واٹ اباؤٹ بارڈر. 2 بلین ملے گی آپ کو سی ایف ڈی. ہاؤ مچ منی ول بی سیو ان ڈالرز. بلینس. آپ کی ایکسپورٹ آدھی رہ جائے گی آئل کی, کیونکہ آئل سے نکل کے ہم اس پہ کنورٹ ہو جائیں گے ایل این جی پہ, بہت ساری چیزیں. تو جو پیسے بچیں گے ہم ڈیٹ ری فائنینسنگ. اور تو جو بھی پیسہ بچے گا وہ کیش فلو ہے نا. کیش فلو سے آپ دیکھیے, کیش از کنگ. مینی پروفیٹیبل کمپنیز گو ان ٹو بینکرپسی, بٹ کیش رچ کمپنیز ول نیور گو ان ٹو بینک. ایک میں نے فریز سنا تھا جو میرے دماغ سے کبھی نہیں نکلا ہے, ریونیو از وینٹی, پروفٹ از سینٹی, کیش از کنگ. بس کیش از کنگ. تو ہم کیش, کس نے کیش فلو 1 کوشش کی ہمارے ملک میں. ہمارے سیمنز میں سکھایا جاتا تھا, پرانے زمانے کی سیمنز جو تھی, کہ کیش فلو 1 سے اوپر ہونا چاہیے. یعنی اگر میں نے انوائس 100 روپے کی ہے تو میرے بینک میں 101 روپیہ ہونا چاہیے, کیونکہ پیچھے سے کرتا آ رہا ہوں نا, تو ایکومولیٹ بھی تو ہونا چاہیے. تو کیش فلو مور دین 1. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوریشن گیس کی کرنی چاہیے, وی شوڈ ناٹ امپورٹ گیس. آپ کو صرف 2.5% سے آپ لے رہے ہیں, ماننے کا کوئی نہیں ہے. یہ تو میرے پاس تو آفیشیل ریکارڈز ہیں نا. واٹ اباؤٹ بارڈر سے جو گیس اسمگل ہوتی ہے, فیول اسمگل ہوتا ہے, پیٹرول, اس میں لوگوں کے کروڑ پتی ہیں وہ لوگ. بٹ بند ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے, صرف یہی ریگولیٹر صحیح چاہیے. بند کرنا چاہیے. ہاں بالکل. ول ہے پولیٹیکل بند کرنے کی؟ بالکل پولیٹیکل ول نہیں ہے تو وہ ہٹا دیں. بلوچستان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا, آپ بلوچوں سے جا کے بات کریں. میں تو جاتا رہتا ہوں نا, میں اس زمانے میں بہت جاتا تھا ایکسپلوریشن کے لیے. ذہن میں محبت خان کے پاس ہی سینیٹر, آئی نو سرفراز بگٹی میرا کلاس فیلو تھا, یہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو کھانے کو کہاں سے دیں, پھر یہی طریقہ, یہ خود ہی کما لیں. دس از فل, یعنی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہے. دیٹس ٹرو, میں دیکھ چکا ہوں پنجگور میں. تو بھائی آپ پھر اچھا آئی پی پیز کو کیسے ہو سکتا ہے, آپ ان کو کہیں اور نوکری دے دیں, کچھ اور کر دیں, بند ہو جائے گا. اور یہی چیز آپ وہاں سے کمائیں دوسری جگہ سے ایمانداری سے, اور یعنی اکانومی بھی بلیک نہ ہو. میں ایکچولی گیا تھا, نیوی والے ایران کی استعمال کرتے ہیں گوادر میں اور عمارہ میں پیٹرول. میں گیا تھا وہاں دیکھنے, واپس آیا تو وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا, انہوں نے کہا یہ ایرانی پیٹرول ہے. وہ آرمی, تو انہوں نے کہا یہی ڈلواتے ہیں ہم یہاں. نہیں پورا روڈ, میں نے سی پیک تربت سے پنجگور 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, سی پیک کا ہائی وے بنا ہوا ہے, کیا صرف اس پہ میں نے نیلی رنگ کی زمبت دیکھی تھی جس پہ 5000 لیٹر پیٹرول آتا ہے, اور میں نے تقریباً 500 زمبت دیکھی تھی بٹوین دا 4 آور ڈرائیو. مجھے بتائیے جس علاقے سے وہ لے کے آتے ہیں کتنی تکلیف دہ چیز ہے.
پاگل کے بچے ہیں جو لے کے آئیں گے. But that's اگر their آپ only انہیں اچھا income. الٹرنیٹ روزگار دے دیں ایمانداری کا تو پاگل ہیں یہ کریں گے. آپ یہی ریفائنری لگا دیں, ایران سے امپورٹ کرنے لگے, وہاں کے یہاں آ کے ڈال دو. What about IPPs? IPPs کو کیسے ریزالو کریں گے؟ کانٹریکٹ کھول لیں, میں ان کا آڈٹ کر لیتا ہوں, ہیٹ ریٹ اور ایفیشنسی. صبح پیسے واپس کر کے جائیں گے, ایک بھی پیسے لے جائے تو نام میرا. تو آپ IPPs کا آڈٹ کریں گے؟ نہیں آڈٹ, اور کیا, اس پہ لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ میں کہ اگر آڈٹ نہیں ہوگا تو IPP کا کانٹریکٹ انویلڈ ہے. آلٹرنیٹیو انرجی کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں آلٹرنیٹ انرجی کے لیے سب سے پہلے میں نے ٹرانسمیشن ٹھیک کرنی ہے. بے وقوفی ہے آلٹرنیٹ. آج جتنی آلٹرنیٹ انرجی ہے کہ اسی نے ریورس میٹرنگ رہی, سب گرم ہو کے ٹرانسفارمر پھٹ رہے ہیں. دیکھیے اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, یہ جو ٹربائن سے بنتی ہے ایسے بنتی ہے, میں تو اندر تک جاتا ہوں جیسے ڈاکٹر دیکھتا ہے, اور جو یہاں سے سولر سے بنتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے. اب یہ انرجی اور یہ انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے جب دونوں کو جوڑتے ہیں تو ٹرپنگ ہوتی ہے, ہیٹنگ ہوتی ہے, ٹرانسفر اور لاسز ہوتے ہیں. تو آپ نے پہلے اسمارٹ گریڈس بنانے ہیں, پھر جنریشن کرنی. ہم نے الٹا کام کیا, جنریشن کر لی, گریڈ ہی نہیں ہے تو ٹرانسمٹ کیسے کرو گے بھائی؟ پہلے تو آپ سیلس چینل تو بناتے ہیں, مارکیٹ کرتے ہیں, گریڈ اپ گریڈ کرنے کے پیسے ہیں نہیں. اینڈ تو یوزر بھائی اس کے پیسے تھے, یہی انسینٹیو وہاں دے دیتے ٹولنگ کا. نہیں وہ تو ہم نیشنل گریڈ بنا کے بیٹھے. یار کوئی حد ہوتی ہے NTDC. بھائی آپ یہی پیسہ جو ان کو دیا ہے پہلے ان کو دیتے کہ تم گریڈ اوپر کرو, اور اسی طرح کا کانٹریکٹ کر لیتے نا پرچیز, اس پہ فی یونٹ اتنے پیسے ملیں گے. تمہیں کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ سب LNG پہ کیا نہیں کیا آپ نے. کاربن کریڈٹس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب بس وہ کہہ رہے ہیں IMF بول گیا کہ 1 پوائنٹ آپ کریں, اس میں پیسے دیں 1.2 بلین آپ کا. کاربن کریڈٹ از ویری گڈ تھنگ, نتھنگ رانگ ود اٹ, بٹ لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اب جیسے ہمارے یہاں کرپٹو آ رہی ہے, تھوڑے دن کے بعد 10 سال بعد میرے سے لکھوا لیں, آپ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے اتنی منی لانڈرنگ ہوگی, کیونکہ ہم نے سسٹم نہیں بنایا نا. آل آف اے سڈن یو کین ناٹ میک تھنگز ہیپن. آپ نے یہ اسٹوڈیو بنایا, اس کی کچھ بیسک ریکوائرمنٹ ہوگی نا یار. تم کہتے ہیں یار میں نے بنا لیا پوڈ کاسٹ, آ جائیے صاحب سب بیٹھیں. کیسے بیٹھیں, کہاں بیٹھیں, کون کرے گا, ایڈٹ کون کرے گا, کیسے, یعنی یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس پہ کتنی چیزیں لگتی ہوں گی آپ کی. ایڈٹ ہے, یہ ہے, فلانا ہے, کاٹنا ہے, کون سی چیز صحیح ہے بری ہے, کافی وقت لگتا ہے نا ان چیزوں. مجھے پتہ ہے نا ان چیزوں کا. تو اس کے لیے جس کو پتہ ہوتا ہے, جو اگنورینس ہے وہ تو بلس ہے نا, جس کو پتہ ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے. اس لیے کہ ہر چھوٹی چیز جو ہے نا اس میں بےتحاشا کام, باہر سے لگتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کاربن کریڈٹ پراپر پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا کیٹو کیا کہتے ہیں اسے, کیٹو وہ ہے ہی نہیں, ہم نے کی نہیں آج تک. دیکھیں ہم دنیا میں جبکہ مینگرووز کے کریڈٹ سب سے زیادہ ہیں دنیا میں. میں بتاؤں سب سے زیادہ کم ہم کاربن ایمٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر ہائیڈل اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور کتنی پروڈکشن ہے ہماری, 25,000 تو ہے نا ٹوٹل, اس میں کیا ایمٹ کر لو گے تم. تو دنیا میں اربوں لاکھوں ملینز کی میگا واٹ ہے. تو لیکن ہم مطلب ہم ذلیل ہوتے ہیں بس, صرف ہمارا امیج خراب ہے. الیکٹرک وہیکل کی پالیسی ہونی چاہیے. چل دیکھیں نا آپ, مثال طور پہ کیمرے کے پہلے آپ کہیں گے میں پوڈ کاسٹ بناؤں گا, تم کہاں کوئی اسٹیشن بناؤ گے, اس کو کیسے بنا تو لیں گے, وہ لے آئیں گے. اب وہ بیچارے یا تو خود لگائیں, اب وہ کتنے دن وائبل چلتی. یہاں ہوتا ہے یہ نیچ جرک ہوتا ہے, پھر وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو پیسے بنائیں گے نا جو لائے گا. تو غلط پالیسی. دیکھیں جب CNG دے رہے تھے میں نے وہ کیا تھا, حالانکہ میرا فائدہ تھا. آپ کہتے ہیں نا کنفلکٹ, میں نے کہا نہیں یہ CNG نہیں کریں, یہ ہم پاور پلانٹ میں یوز کریں گے ساری گیس. اس وقت کے لوگوں نے کہا نہیں یار ہماری 2 BCF فالتو پڑی ہے. 6 تھی نا اس زمانے میں, تو 2 فالتو تھی, 4 استعمال ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا جی 2 BCF فالتو, اس کو بیچنا تو چاہیے. میں نے کہا یہ جی آپ 36,000 کلومیٹر کی لائن ڈال دیں گے, اس کی لیکیج کون روکے گا, UFG. اور ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کی پلانٹ کی ضرورت پڑ جائے گی, آپ کو آئل اور منگانا پڑے گا, اس لیے اسی پہ رہنے دیں گیس پہ ساری. اور جو لگائیں وہ لگائیں گیس پہ. کول بھائی کول آپ کیسے لے جائیں گے ملتان یار, میاں والی کراچی سے. آپ نے یہ جو UFG کی لفظ استعمال کیا یار میں تو انرجی کا نہیں, میں اس پہ میرے ایک دم دوبارہ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو سم تھنگ. آپ نے کہا کہ مشرف صاحب کے دور میں کرپشن کا وہ ان کا اس زمانے 2.5% تھی UFG, آپ کو پتا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ UFG went up to I think 11-12%. وہ تو بعد میں ہوئی ہے نا, CNG پمپس کی وجہ سے زیادہ تر UFG آئی ہے. تو اگر مشرف صاحب کا یا اس دور کا فوکس کرپشن نہیں تھا تو اتنے سارے CNG اسٹیشن کھول کے UFGs کیوں بڑھائے؟ پتہ ہے کس صاحب نے کہا, میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے پولیٹیشین ہیں ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ CNG ان کا انٹرسٹ تھا بیچنا تھا. جیسے ابھی آپ نے سولر لگوا دیا, اب بند کر دیا. کسی نے امپورٹ کیے تھے نا سولر پینل,
بس یہ سمجھ لیں. اس میں مشرف صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ دیکھیے مشرف صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ اب میں سہیل جو ہے, مطلب سہیل نہیں باقی بھی بیٹھے تھے, کہ میں اب اکانومی اور HR پہ ٹارگٹ کروں گا. میں کہا سر اگر گستاخی معاف ہو تو ایک عرض کر دوں. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کیا غلط کہا؟ میں کہا سر فوکس کریں گے, ٹارگٹ نہیں. کوئی فوج میں ٹارگٹ کا مطلب اڑا دو, ٹارگٹ اچیو آیا سر. تو میں کہا سر آپ نے اگر دونوں کو اڑانا ہے تو ٹارگٹ کر لیں ورنہ فوکس کر لیں. دیر از اے بگ ڈفرنس ان الفاظ آلسو واٹ یو سے. لوگ اسے کنسیو کرتے ہیں باقا یار ٹارگٹ. یہ تو بھائی دیکھیں نا ایئر فورس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اڑانا نا. اس کا یہ ٹارگٹ تو نہیں جا کے بلڈنگ بنانا. آپ نے ایک اور چیز کہی تھی ایک اور شو پہ, آپ نے کہا تھا کہ اس ملک میں 5 میجر انٹرسٹ ایریاز ہیں جو ملک کو چلاتی ہیں, رائٹ؟ اینڈ میں اس سے کنکلوڈ کروں گا. آپ نے کہا تھا 3 C ہیں, پریزیڈنٹس آفس, پرائم منسٹرز آفس, یو سیڈ بیوروکریسی, آئی تھنک میڈیا کہا تھا, اور ایک اور لاسٹ والا سول سوسائٹی. سول سوسائٹی, میں اور آپ, ایگزیکٹلی. اس کو میں تھوڑا سا ٹویک کروں گا. میں آئی آلسو بلیو کہ 5 ہی ہیں. آئی بلیو جوڈیشری, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پالیٹیشینز, بگ بزنس اینڈ بیوروکریسی. سو ایک طرح سے اٹس ویری سملر. آپ کہہ رہے ہیں کہ چینج لانے کے لیے فرسٹ کریجس ڈفرنٹ, یہ آپ کے پوائنٹس ہیں. ان 5 کو ایسے بنانا ہوگا. میں وہی ایگزیکٹلی. اب پرابلم کیا ہے کہ فرسٹ کریجس ڈفرنٹ, آپ نے اتنے سارے اسٹیپس دیے ہیں بہتر کرنے کے لیے, یو گیون اے لاٹ آف گڈ آئیڈیاز, لیکن اے نیشن دیٹ از ناٹ رن بائی 1, اٹ از رن بائی 5. ہاؤ کین یو ایور برنگ چینج؟ میرے خیال ہے دنیا میں سارے ان 5 لوگوں سے چلتے ہیں جتنے بھی ملک ہیں. ابھی تک تو مجھے کوئی پتہ نہیں جو اس کے بغیر چلتے. لیکن 5 کے اوپر ایک اکنالجڈ لیڈر ہوتا ہے, یا تو آپ پریزیڈنٹ یا الیکٹڈ. نہیں, آپ اسی پہ آ رہا ہوں نا میں سر, اب اسی پہ آ رہا ہوں. میں کہا دیکھیں یہ میں نے کہا تھا یہ 5 بیٹھ جائیں ان کے بڑے, اور بیٹھ کے ایک مینڈیٹ سائن کر لیں کہ ہو ول بی ہیلڈ رسپانسبل فار دس, ہو ول بی ہیلڈ رسپانسبل فار دس, ہو ول بی ہیلڈ رسپانسبل. اگر جو انصاف نہیں مل رہا تو میں نہیں ٹانگ اڑاؤں گا, چیف جسٹس کی ایسی تیسی پھیر دوں گا. جب میں کہوں گا نہیں چیف جسٹس سے کہ یہ, میں والد صاحب خود جج تھے کہ یہ کام کرو, تو پھر میں اس کو صحیح کام کرنے کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وہ اپنے لیے بھی پھر کچھ کرے گا. آپ سمجھے بھائی, جو عزت میرے والد صاحب کی ایز اے سیشن جج تھی, آج چیف جسٹس آف پاکستان کی نہیں. لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 لوگوں کو مل کے طے کرنا ہے, ایک دفعہ بٹھانا ہے ایک کمرے میں. آپ کا لیڈر کون ہے؟ بس آپ کس کے تحت چلیں گے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ کے تحت, چیف ایگزیکٹو کے تحت, سول سوسائٹی. سول سوسائٹی ول بی پارٹ ٹو ہیلپ دیز 3 پیپل. جوڈیشری ود دیئر سپورٹ فنکشن. اب وہ 2 سپورٹ, میڈیا ان کی بات کو, جیسے آپ میری بات پروپوگیٹ کر رہے ہیں نا اس وقت کے سوشل بائیکاٹ کرو. بٹ ہاؤ ڈو دے, لیٹس سے میں ملٹری, یہ 2 وہ ہیں کیا کہنا چاہیے, کنڈیوٹ. سول سوسائٹی اینڈ میڈیا, بزنس ہو یا جو بھی ہو, سول کہہ لیں. میں چاہتے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آفس کو کمبائن کر کے میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول, بس یہ دونوں کو طے کر لیں کہ ہم نے کیسے چلانا ہے. بٹ ہو ول ڈیسائڈ؟ بوتھ آف دیم. جو بھی اس وقت ہیڈ کر رہا ہے, جیسے اس زمانے میں مشرف صاحب نے ایڈ کیا تھا, میں کسی کو نہیں انٹرفیئر کرنے دوں گا. بٹ دیٹس بیکاز اٹ واز اے ملٹری. تو ابھی بھی تو ملٹری ہے. اب کون سے اس وقت کا, بٹ ہو از دا ہیڈ ٹوڈے؟ آج ہمارے یہاں ملٹری نہیں ہے کیا ہے؟ بٹ ہیڈ کون ہے آج؟ لائک اف آئی واز ٹو لک ایٹ, نہیں تو ہم اگر برقع پہن کے کچھ کریں گے تو غلط ہے نا سر. اب میں آئی گیو یو این ایگزامپل. وہی سیمنز والی. والی, آپ مجھے ایک بات بتائیے, برقع پہن کے آپ میں یہاں بیٹھ جاؤں تو آپ کو کیا پتا میں لڑکی ہوں, عورت ہوں, مرد ہوں؟ آواز سے تو پتہ چل جائے گا نا. تو سامنے آؤ نا بھائی. ہمت چیز لوٹ کے منی 3 چیزوں پہ آ جائے گی. فرسٹ کریجس اینڈ ڈفرنٹ, انہیں چیز پہ اگر آپ اس طرح سوچنا نہیں شروع کریں گے, کچھ نہیں ہوگا اس ملک میں. یہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, جو بھی ہونا ہے ہو جائے. ہمیں نہیں پتا کہ 71 میں بھی ہوا تھا, بہت لوگ روئے گائے, سب ٹھیک ہو گیا, پھر اس کے بعد بھول گئے. اب بھی کچھ ہو جائے, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. یہ میں تو اس وقت نہیں ہوں کمانڈ میں کہ مجھے پتا ہو, یا مجھے وہ انفارمیشن نہیں ہے جو لوگوں کو ہوگی. ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہو, میں بیوقوف ہوں. لیکن جو دیکھنے میں نظر آتا ہے نا کہ کسی ملک کی تجارت چل رہی ہے, یہ چل رہی ہے, وہ کیسے چل رہی ہے. یا کہ کمپنی کو بھی آپ جب جاتے ہیں باہر سے, اسٹاک میں جو لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں نا. یہ تو نہیں دیکھتے کہ اس میں فیضان بیٹھے یا سہیل وجاد بیٹھے. ہماری پرفارمنس اگر آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں تو بہت اچھی ہے. نہیں, کیا ہے کہ سینٹیمنٹ کے علاوہ کوئی پرفارمنس, ایک لفظ چینج ہوا ہو کسی فیکٹری کا یا کسی, یا کوئی ٹرن اوور, مارکیٹ تو ڈب. I'm just giving you بھیا stats. وہ ڈنڈے کے زور سے بڑھ رہی ہے یار. سمجھا, پروفٹ ٹیکنگ ہوگی, غائب ہو جائے گی, ایک دن ایسی گرے گی آپ سب کو پتہ چلے گی. تو یہ اور بٹ کوائن میں کوئی اسٹاک میں لگاتا ہی نہیں, اسی لیے یہ وہ بارڈر کا کام ہے.
یا وہ وسان صاحب جو اس کا کیا نام تھا اس کا جو کرتا تھا ڈالر کا ایکسچینج, یہ ویسے کام ہے, ان کو ایک ڈنڈا کریں کل صحیح ہو جائیں گے. سہیل صاحب تھینک یو ویری مچ, مزہ آیا آپ سے بات کر کے. دیکھیے سلوشنس ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں صبح سرسوں کا ہاتھ پہ وہ تیل جم جائے گا ہتھیلی پہ, وہ نہیں جمے گا. A baby is born always in 9 months. آپ 9 months. سیکنڈ یہ ہے کہ بیبی ول ٹیک ٹائم ٹو لرن, اینڈ ہی ول لرن از ایوری تھنگ ان فرسٹ 5 years. 80% آف ہز لرننگ آف دا ہول لائف. آپ کو پتہ ہے میڈیکل ٹرم میں 5 سال کی عمر تک بچہ 80% اپنی زندگی کی چیزیں سیکھ لیتا ہے. لیکن ٹرو میچورٹی انسان میں آپ نے خود کہا 40 سال کی عمر تک وہ پھر ایکسپیرینس شروع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ملک 40 سال تو لگیں گے, ایک ملک کو 40 تو نہیں لگیں گے کیونکہ ہم سارے 40 سے اوپر کے ہیں, اتنے تو بوڑھے نہیں ہیں, مطلب وہ نہیں ہیں چھوٹے ننے چھونے. ہاں ہمیں 10 سال لگیں گے. 10 سال لگیں 10 سال میں بہتر یہ نہیں ہوگا کہ 10 سال بعد سب ٹھیک ہوگا, کل سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, یعنی لوگوں میں خوشی آنی شروع ہو جائے گی, بزنس بڑھنا شروع ہو جائے گا. سو ایوری بڈی ول بی ہیپی. مشرف کے زمانے میں پہلے دن نہیں ہوا تھا, صرف لوگ خوش ہونا شروع ہو گئے تھے, فیل گڈ آ رہا تھا, فیل گڈ فیکٹر تھا کہ یار یہ بن رہا ہے, پورٹ گرینڈ بن رہا ہے, فلانا بن رہا ہے, ڈمکانا بن رہا ہے. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا, مطلب کہ دنیا پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے, ابھی تو سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں آپ کو دے رہا ہوں, مجھے دے رہے ہیں, وہ اس کو دے رہا ہے, وہ اس کو دے رہا ہے. ہم پانچوں جو ابھی آپ نے پلر بتائے, پانچوں ایک دوسرے کو گالی دیتے نہیں دیتے. بھائی ان کو نہیں لڑنا چاہیے نا, یہ تو ہمارے رول ماڈلز ہیں, یہ ہمارے مینٹورز ہیں. دے شوڈ بیکم ون اینڈ سے کہ یار ہم میں یہ کام میرا ہے, یہ کام تمہارا ہے, یہ کام, اور ہمیں چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین آف دا بورڈ یہ ہوگا. ایک دفعہ طے کر لیں اور پھر اس کو کرنے نہ دیں ادھر ادھر. اور اس کے لیے ہر آدمی ایک گارڈ ہوتا ہے. دیکھیں جیسے میری سرحدوں کی حفاظت میں اور آپ نہیں کر سکتے. آپ جنرل عزیز نے جب مجھے بلایا منسٹری آفر کرنے کے, جو میں نے ریفیوز کر دی مشرف کے زمانے میں, تو وہ اگر حیات ہیں تو مجھے اب پتہ نہیں, تو وہ انہوں نے یہ سن کے ہنسنا شروع کر دیا. میں کہا سر جب ساری چیزیں آفر کر دی, میں کہا نہیں بن سکتا سر, 80,000 میں میرا گزارا نہیں ہوگا, میں تو بچوں کے امریکن اسکول کی فیس اتنی. تو کہنے لگے تو پھر کیا کریں. میں نے کہا میں آپ کو ہیلپ کر دوں گا ایز اے ایڈوائزر, مطلب میں نے کوئی کنفلکٹ نہیں لینا, نہ کوئی پوزیشن لینی جس سے میں انفلوئنس کر سکوں, کیونکہ میرا تو کمپنی نہیں اجازت دے گی انفلوئنس کرنے کی, کمپلائنس ہے ہماری, تو میں انفلوئنس تو کر ہی نہیں سکتا. تو میرے پاس کوئی آفیشیل لیٹر نہیں نکلے گا, کچھ نہیں. ہاں آپ جہاں مشورہ کریں گے, جو مشورہ مانگیں گے میں دے دوں گا, اس کو ایسے کر لیں, اس کو ایسے کر لیں, اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, مطلب چاہے جس سے بھی کر لیں, لیکن ایک فلاسفی تو دینی پڑتی ہے نا, ایک آئیڈیا تو دینا پڑے, وہ میں دے دوں. تو ایسا اس کے بعد کہنے لگا اچھا تمہیں کیا دیں تو تم ایکسیپٹ کر لو. میں کہا سر کور کمانڈر بنا دیں. یہ آپ نے کہا تھا؟ اللہ کی قسم, اگر زندہ ہیں تو پوچھ لو. تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کیوں, وہ تو تمہیں نہیں بنا سکتے, اس کے تو یہ کرنا پڑتا ہے, کاکل جانا پڑتا ہے. میں کہا تو کاکل کو سب سے بڑی دنیا کا ہارورڈ ڈکلیئر کر دینا, اس میں سے ہر آدمی عقل مند نکلتا ہے. وہ چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے, پرائم منسٹر بن سکتا ہے, سینٹ کا چیئرمین, جو دل چاہے بن سکتا ہے. ہم بیوقوف ہیں, اتنی محنت کر کے سالوں 17-18 سال ذلیل ہو کے مارکیٹ سے, اور 40 سال تک ذلیل ہو کے اب یہاں آئیں, تو ہم کور کمانڈر نہیں بن سکتے. میں کہا اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہمیں بندوق کی پہچان نہیں ہے, ہمیں گولی چلانا نہیں آتی, ہمیں وہ کریج نہیں ہے. تو ہر آدمی کی ٹریننگ بیسیکلی وہاں سے ہی ہوتی ہے کہ, اور صحیح بات ہے میں نہیں بن سکتا کور کمانڈر, لیکن باقی چیزیں سافٹ ہیں نا, تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو چلو یہ میں بھی کر لوں گا, یہ کیا پوڈ کاسٹ بنا رہا ہے, میں بھی بنا سکتا ہوں. کوئی ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں کہا یار یہ 4 چیزیں کتنی ہوں گی, 10 لاکھ کی ہوں گی, چلو لگا کے کل سے پوڈ کاسٹ بنا. لیکن پوڈ کاسٹ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, میرے پاس کنٹینٹ ہے یا نہیں ہے, کیا سیل کروں گا, کس طرح سے کروں گا, دس از واٹ از ریکوائرڈ. آپ اس طرح سوچتے ہی نہیں نیشن میں, نہ آپ کے خبرین سوچتے ہیں, نہ آپ کے تھنک ٹینک سوچتا ہے. تھنک ٹینک بھی بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے, یار 5 منٹ تمہارے پاس یہ ہیں, 3 منٹ یہ ہیں, 4 منٹ یہ ہیں. اب 4 منٹ میں اگر مسئلے حل ہوتے کسی جگہ کے, تو آج حل نہ ہو چکے ہوتے. میرا سوال ہے, ہم انڈیویجولی سارے سکسیزفل ہیں یا نہیں ہیں, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. کلیکٹیولی فیلئر ہے, یعنی اگر ہم سب اتنے اچھے ہیں تو ملک کیوں نہیں اچھا ہو رہا؟ Because we can't work together. کیونکہ یہی جو چیز تمہیں بتا رہا ہوں یہ مسنگ ہے, کہ تم میری ٹانگ کھینچو گے, مجھے اوپر نہیں اٹھاؤ گے. We can't work together because of our own self interest. دیکھیں ہمارے یہاں ایگو اتنی ہے, جیسے کوئی بلائے نا ینگ آدمی, اگر میں نہیں آتا اب تم مجھے پہلے یہ بتاؤ, ایک ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ لیں, اگر اگلے کو انکریج کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس بڑھ کے جائیں. یہ جاپنیز میں ایک کانسیپٹ ہے شوشن کا, بیبی مائنڈ. بیبی مائنڈ کہتا ہے کہ آپ ہر چیز کو ایسے اپروچ کریں ایز اف دس از دا فرسٹ ٹائم یو آر لرننگ اباؤٹ اٹ. چاہے آپ کا کام ہو یا میرا, میں اگر مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تو سمجھیں آپ کی بڑی عزت کی ہے,
ورنہ کیوں آپ نخرہ کرنا شروع کر دیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, میرے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, فلانا ہے ڈھمکانا. کھل کے بات کریں صاحب, یہ کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا, یہ ہونا ہے. The greatest form of respect to someone is asking them کہ help me out. ہاں بس ختم. لیکن یہاں پہ وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ہاں, اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنے لوگ ہیلپ کے لیے آتے ہیں, مینٹورشپ کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو بھرا رکھا ہوا ہے, لیکن وہ بس اللہ کا کرم ہے, میرا کچھ نہیں ہے اس میں. اتنے بچے آتے ہیں, میں نے کتنے اسٹارٹ اپ شروع کرائے ہیں, کیا ہے. ابھی تو میں بیٹے کو بڑا زور لگا رہا ہوں, اس نے AI میں ماسٹرز کیا, میں کہ ادھر آ کے کچھ کرو AI پہ نا. نہیں, آپ کو انشاءاللہ مزید ترقی اور اپرچونٹی ملے بس. اب تو ہمارا سرو کام کرنے کے ہمیں لیے ملک کی ترقی چاہیے سر مجھے, اور ہوپ فلی آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو جن کے تھرو آپ چینل کر سکیں اس انرجی کو. ایک آپ ہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے میں تو ہر آدمی کو ایک ریسورس سمجھتا ہوں پہلے, جب تک کہ وہ فیل نہ ہو جائے. نہیں, فیلئر از ناٹ فائنل. نہیں, اب ہو جائے گا, دوسرا آئے گا, دوسرا وہ خود کھڑا ہو کے دوبارہ کر سکتا کرے گا. مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کسی کو ریڈنٹ یہ نہیں کر سکتے. آپ کسی ایک مثال تو میرے پاس کوئی انجینئر آتا تھا, وہ سیلز میں فیل ہو جاتا تھا, تو میں اس کو نکالتا نہیں تھا. رائٹ پرسن رائٹ سیٹ. اس کا ایپٹیٹیوڈ چیک کرتا تھا کہ اس کی ہم سے کرتا تھا. ہم سے کیا تھا ہمارا کانسیپٹ میں, میرا ایک ہم سے کانسیپٹ تھا, HAAMSEY. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے زندگی میں پڑھاتا بھی تھا میں لمس میں. تو ہمس کا جو تھا اس میں یہ تھا H سے ہیومن, یعنی سب سے پہلے تو بندہ ہیومن ہونا چاہیے, آدمی نہیں ہونا چاہیے, پرسن نہیں ہونا چاہیے, ہیومن ہونا چاہیے. ہیومن کی ایک ویلیو ہے, ایک طریقہ ہے. غالب کا ایک شعر تھا 200 سال 250 سال پہلے کہا تھا, بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہیومن انسان ہوتا ہے, آدمی تو سب ہوتے ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا, اس کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ, اپروچ جسے کہتے ہیں, اور ایٹیٹیوڈ, اور پھر آتا ہے ایم سے مارکیٹ نالج, یعنی میں جدھر کام کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے کچھ پتہ بھی ہے آگے پیچھے کا. پھر اس کو سرو کیسے کرنا ہے, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے جہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے میں. اور پھر اس کے بعد ییلڈ کی ہم بس کوشش کریں, اللہ میاں بس دے دے, اللہ میاں. بھائی ییلڈ تو آئے گی نا جب یہ پہلے والے 6 کام کرو گے. ٹرو. تو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ انجینئر ادھر نہیں, اس کا کوئی ایپٹیٹیوڈ چیک کرو. میں خود بلاتا تھا, میں کہا بھائی کیا ہوا, تمہیں کیوں نہیں مزہ, کہ سر یہ مجھے نہیں سمجھ آتی, یہ نہیں. میں کہا تمہیں کیا سمجھ آتی, میں کہا یہ. میں کہا چلو ادھر جاؤ, ادھر چیک کرو. میں کہا ایک جگہ فیل ہوا, دوسری جگہ نہیں ہوگا نا. اس نے جو جگہ خود چنی میں نے وہاں بھیج دی. پہلے تو HR نے زبردستی رکھ دیا اسے کہ بس یہی جگہ خالی, آپ اس میں آ جائیں. بھائی کیوں زبردستی کر رہے ہو اس کے ساتھ. جم کالنز نے ایک بک لکھی تھی گڈ ٹو گریٹ مینجمنٹ کی, آپ نے آئی ایم شیور پڑھی ہوئی ہوگی. رائٹ پرسن آن دا رائٹ سیٹ آن دا رائٹ بس. میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی زبردستی نہیں رکھا کرو, کوئی نہیں انٹرسٹڈ اس کو نہیں, بھائی ہمارے پاس تو یہی جاب ہے. اور وہ بیچارہ اس کو جاب چاہیے, وہ کر لیتا ہے, ایکسیپٹ کام کرتا نہیں, پھر نہیں کام کرنا بھی چاہتا نہیں. ایک میرا جرمن MD تھا, اس نے مجھ سے کہا یار میں وہاں اس کو منسٹری آف فائنینس کو اتنے دن سے لیٹر لکھ رہا ہوں, 25 لیٹر ہو گئے, ابھی تک جواب نہیں آیا. میں کہا سر آپ میں جا رہا ہوں, صبح مل کے آتا ہوں اس بندے سے. کہ وہاں آگے کے کیا کرو گے. میں نے کہا سر وہ آپ دے دیں 25 لیٹر جو ہے نا, میں جا کے. میں نے کہا بس آپ رہنے دیں, اٹ از مائی رسپانسبلٹی, میں جاؤں گا, صبح جاؤں گا, شام کو آ جاؤں. میں کہا 20,000 کا خرچہ, تو وہاں تو وہ بھی بڑا سستا تھا اس سے. میں گیا وہاں, میں ان صاحب کے پاس گیا, ملا, میں کہا سر میں سیمنس کا ڈائریکٹر ہوں, یہ ہاں یا یہ چائے پیجیے. میں کہا سر یہ ہم 20-25 لیٹر لکھ چکے ہیں, آپ کیسے جائیں, کتنی بری امپریشن جا رہا ہے فارن کمپنی کا کہ ہمارا جواب ہی نہیں آتا. کہنے یار یہ لیٹر تو لکھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا جواب کیا دینا, ذرا بنا کے لے آؤ بھی, سائن کر دو. میں گیا باہر اپنے آفس گیا اسلام آباد میں نے لیٹر کا جواب ٹائپ کرایا, وائٹ پیپر پہ ٹائپ کرا کے لایا, اس نے لیٹر ہیڈ پہ ٹائپ کیا, سائن کر کے مجھے دے دی. میں آیا شام کو, میں نے جا کے MD صاحب کے گھر پہ دے دی. میں کہا سر لیٹر آ گیا. کیا ہے؟ میں کہا سر اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی تھی آپ نے لکھا کیا. مطلب جواب تو میں اس وقت شرمندگی میں جواب ہی نہیں دے رہا تھا. اب انہوں نے اپنی جرمن اسٹائل میں لکھا تھا, تو اب اس کا جواب تو وہ اس وقت دیتا نا جب اس کو سمجھ آتی کہ میں نے جواب کیا دینا, اپنے آپ کو ذلیل تو نہیں کرنا. تو کسی کی ہیلپ بھی کرنی پڑتی اس طرح. اب اس کا کیا ہوا, ہمارا سافٹ امیج ہوا نا. اس نے کہا یار سہیل تو بڑا کر, اسی کو کہتے ہیں فرسٹ ڈفرینٹ اینڈ کریجس. آپ ذمہ داری تو لے نا کسی چیز کی, پھر سمجھیں کہ ادھر جا کے کیا کرنا ہے. اب ایک آڈٹ ہو رہا تھا پفرا کا, میں لگا رہا تھا ورلڈ بینک کے پیسوں سے. تو یہ جو ہے نا آپ کا پینشن یہ سب, تو اس پہ وہ جب اس کا آڈٹ شروع ہوا, ہمارے جو ہے آڈیٹر جنرل آئے, تو انہوں نے کہا یار یہ ہارڈ ویئر یہ تو $1 ملین کا ہے, باقی $10 ملین کا ہے. میں کہا وہ نظر نہیں آئیں گے. کہنے کیا؟ میں نے کہا آپ کا جسم کتنا ہے. میں کہا اس میں روح کی کوئی ویلیو ہے, اگر یہ نکل جائے پھر.
میں کہا یہ باقی رول ہے یہ میں نکال لیتا ہوں, آپ مت لیں, میں یہ رول نکال جاتا ہوں, آپ اس ہارڈ ویئر سے کھیلتے رہیں جو کریں. ویری انٹرسٹنگ. سمجھانے کی طریقہ ہوتا ہے, اس کو فوراً سمجھ آ گیا, اس نے ہاں بھائی میں سمجھ گیا. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ. ہاں آئی ایم گریٹفل کہ ینگ جنریشن نے بلا کے پاگل آدمی کو نہیں, ہم تو اپنے بڑوں سے سیکھیں گے نا, تاکہ ہم اپلائی کر سکیں. اس ملک میں یہی سب سے بڑا پرابلم ہے سر, آپ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, یہ ہمارے زمانے کا نہیں ہے. اسے میں اپنی لائف جیتا ہوں وہ کانسیپٹ سے, شوشن, بیبی مائنڈ, ہر چیز کو ایک فریش کلیئر مائنڈ سیٹ سے کرو. میں آج تک لرن کرتا ہوں. یہی مطلب میرے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ جب میں تھا تو کیلکولیٹر نہیں تھا تو میں سلائڈ رول استعمال کرتا, اب تم بھی سلائڈ رول. میں نے اپنے بیٹے کو نہیں کہتا کہ یار ہم تو ایسے جاتے تھے, میں کہتا تھا ہم جاتے ایسے تھے لیکن تم نہیں جاؤ گے, تم فارچونیٹ ہو, تمہارا باپ کے پاس پیسے ہیں. صحیح بات. مطلب یہ تانا دینا کہ میں تو پیدل جاتا تھا, تم جو ہے نا مرسیڈیز میں جا رہے ہو, تو وہ غلط ہے, کیونکہ آپ کے ابا کے پاس نہیں تھی نا مرسیڈیز, تو کیسے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تھینک یو سر, اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آئی وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو فار ٹیوننگ ان ٹو ڈیجیٹیلز. لائک, سبسکرائب, کامنٹ کیجیے, بتائیے اگلا آپ کس کو دیکھنا چاہیں گے, اینڈ بائے بائے.